کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس دین نے ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے یہ انداز بھی بیان کیا، دنیا میں کس انداز سے معاملات کرنے ہیں اس انداز کو بھی بیان کیا۔ دین اسلام نے ہمارے اخلاق کو بھی سنوارا، ہمارے کردار کو بھی سنوارا، ہماری گفتار کو بھی سنوارا۔ دین اسلام ہر اعتبار سے بھلائی اور بھلائی پر مشتمل ہے۔ اگر ہم غور کریں ہماری پہچان کیا ہے، ہماری پہچان صرف ہماری اس ذات سے ہی نہیں ہے کہ لوگ ہمیں صرف ہماری ذات سے ہی پہچان سکیں، اور بھی بہت سارے انداز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، تم مجھے اپنے دوست بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کون ہو۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، جن کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہماری الیکس لیک ہے، وہ افراد ہمیں ہمارا پتہ بتاتے ہیں، ان کی صحبت ہمیں پتہ بتاتی ہے۔ ہم جن کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر یا کبھی کبھار اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمارے دوست کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں وقت بیت جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ہمیں ہمارے ہونے کا اور ہم کیا ہیں یہ پتہ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں کہ ہم کتنا بیٹھتے ہیں، آج کل تو بڑا آسان ہو گیا کہ لوگ چائے کے نام پر پوری رات بیٹھے رہیں گے۔ ایک ایسی بیٹھک بھی ہوتی ہے، اچھا ایک ایسی بیٹھک بھی ہوتی ہے کہ دوستوں گھر میں چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے، اسٹڈی کے نام پر ہم بیٹھے اور ایسا بیٹھے کہ اسٹڈی بھی ہوئی اور ساتھ گپ شپ بھی ہوئی، اور یوں کئی دن تک یوں کہیں گے ایک ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ ہاسٹل کی لائف بھی ہے یا کالج کی لائف ہے، یونیورسٹی کی لائف ہے، یوں بھی ایک بیٹھک ہے۔ اچھا اسی طرح کبھی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ سوشل میڈیا کی ایک بیٹھک ہے، پوری ایک دوستی ہے، ایک تعلق ہے، اور گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کمنٹس پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی پرسنل پہ جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سوشل میڈیا کی بھی ایک بیٹھک ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو ہماری بیٹھک ہے، چاہے وہ چائے کے پھٹے پر ہے، وہ گلی کے نکر پر ہے، وہ اسکول کی ہے، وہ کالج کی ہے، وہ یونیورسٹی کی ہے، وہ دوستوں کے گھر کی ہے، وہ کہیں کی بھی ہے، ہماری بیٹھک، ہمارا تعلق، ہماری دوستی، ہمارا یارانہ جن کے ساتھ ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ تعلق ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ پاک کی رحمت سے دور کر رہا ہے؟ کیا یہ جو تعلق ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ ہمارا رشتہ، یہ ہمارا واسطہ، کیا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول کر رہا ہے یا اللہ کی ناراضی کا سبب بن رہا ہے؟ کیا یہ تعلق، یہ واسطہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو ناپسند ہے؟ کیا یہ تعلق رحمان کے قریب کر رہا ہے یا شیطان کے قریب کر رہا ہے؟ کیا اس تعلق، اس واسطے میں رحمان کے احکام مانے جا رہے ہیں یا شیطان کی باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا؟ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً صحبت بہت اثر رکھتی ہے، ایک لمحے کی صحبت بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس اثر کا انداز یوں بھی آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ بسا اوقات بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے صرف اس صحبت کی اثر کی وجہ سے۔
یہ اگر بری ہوگی تو اس کا اثر یوں بھی ہوگا. اس صحبت، اس بیٹھک، اس تعلق کا جو اثر ہوتا ہے، کبھی اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں اخروی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھے دوست بناتا ہے، وہ دوست جو نوازی ہیں، وہ دوست جو قرآن کے قاری ہیں، وہ دوست کے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ دوست کے جو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں، اگر اس طرح کے دوست ہیں، پھر تو سمجھ لیں کہ اس دوستی کا اثر یہ چڑھے گا، اس دوستی کا اثر یہ ہوگا کہ یہ خود بھی اپنے اخلاق سنوارے گا، اپنے کردار کو سنوارے گا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، الامان والحفیظ بری صحبت ہوتی ہے، برے لوگوں کی صحبت رحمان کا قرب نہیں، رحمان کی رحمت کا قرب نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہیں، تو پھر تو کہیں عقیدہ برباد، کہیں اعمال برباد، کہیں کردار برباد، کہیں تو یہ کیفیت کے جہنم کے راستے پر چل پڑے والعیاذ باللہ. آج مدنی چینل کے ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹھک، اور بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، ہم اس پر غور کریں. آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا ہماری بیٹھک. اس پر انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین گفتگو کریں گے. اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں. انشاءاللہ آج قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، حافظ عمر اتاری ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیگر سعد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور قربان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے ہیں؟ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سعد بھائی؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. اہلا و سہلا، مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. گزشتہ آیات کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور دن اور رات کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس آیت میں عقل مند لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ہیں کون، اور ان کے چند اہم کام بھی بیان فرمائے گئے. نمبر 1، عقل مند لوگ کھڑے بیٹھے بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے. دوسرا، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کی دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد
اللہ پاک کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ تیسرا، کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زبانیں اللہ پاک کی عظمت کے ترانے بیان کرتی ہیں۔ چوتھی بات، اللہ پاک کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ جو باتیں بیان کی گئیں، یہ تمام چیزیں کامل الایمان یعنی کامل ایمان والوں کے اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح کسی کی عظمت، قدرت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ چیزیں زیادہ اچھے سے آشکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی قدرت، اس کی حکمت، وحدانیت اور اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے۔ اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی، اپنے رب، اپنے معبود جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور اس کے جلال و کبریائی کا مظہر ہے، اور ان میں تفکر کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا، اس سے کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر، کئی مقامات پر اس کائنات میں موجود جو چیزیں ہیں، جیسے انسانوں کی تخلیق، زمین آسمان کی بناوٹ، زمین کی پیداوار، ہوا، بارش، سمندر میں کشتیوں کی روانی، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف وغیرہ بے شمار اشیاء میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اس کی ترغیب دلائی گئی تاکہ انسان اس میں غور و فکر کے ذریعے اپنے حقیقی رب عز و جل کو پہچانے، صرف اسی کی عبادت بجا لائے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا سبق ہم روزانہ قاری صاحب سے سنتے ہیں۔ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج سبق کیا بیان کیا جائے گا، آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا روزہ مبارکہ کہاں ہے؟ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا روزہ مبارکہ کہاں ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا روزہ مبارکہ مدینہ منورہ میں ہے۔ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا روزہ مبارکہ مدینہ منورہ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے اس سرپرائز کا خصوصیت کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ بہت سے میسیجز ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سرپرائز کے حوالے سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو آج انشاءاللہ وہ سرپرائز بھی ہوگا، آپ اس کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال ہم یہ جو ہمارے سامنے سرپرائز موجود ہیں، عمر بھائی ان سے کلام سنتے ہیں۔ کیسے عمر بھائی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ شاہ صاحب آپ خیریت سے؟ اللہ رسول کا بہت کرم، الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں عمر بھائی؟ شاہ صاحب آپ فرمائیں۔ ویسے میرے ذہن میں تو اعلیٰ حضرت کا کلام نعمتیں بانٹتا جس سمت۔ چند آپشن دے دیا کریں، ہم اس میں کہیں کہ آپ یہ چوز کر لیں، یا آج ہم سعد بھائی کی فرمائش پر کچھ سن لیں، کیا فرماتے ہیں؟ حاضر انشاءاللہ۔ سعد بھائی آج آپ بیان کریں کون سا کلام ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ حج کے بعد عمرے کے لیے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، اگر یہ سنا دیں تو۔ چلیں جی، ضرور انشاءاللہ۔ آپ نعمتیں بانٹتا بھی ہم سنیں گے، وہ فرمائش میں انشاءاللہ ہم سن لیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور کعبہ حاضر ہیں حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ مقابل دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ مقابل دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے حضور کعبہ حاضر ہیں تصدق ہو رہے گئے لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے گئے لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں اور جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر
جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا پڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ حاضر ہے اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے حضور کعبہ حاضر ہے اور حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی حسن حج کر چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں پر درد دل کی دوا مدینہ ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کوہربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، پیارا پیارا مدینہ اللہ پاک دکھائے، اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا یہاں پر ساتھ بھائی اللہ پاک اور اس کے رسول نے کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمائے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بنیادی تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، اور قرآن مجید کے احکامات کو فالو بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں گیدرنگز بہت ساری ہوتی ہیں، دوستیاں بہت ساری ہوتی ہیں، بیٹھکیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ بیٹھکوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ دوست آپس میں ایسے ہوں گے جو دنیا میں تو دوست تھے لیکن اس وقت دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ اس وقت بھی آپس میں دوست ہوں گے، وہ اس وقت بھی آپس میں بھائی ہوں گے۔ تو دیکھیں دنیا کے اندر یعنی اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر دو قسم کی بیٹھکوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو برے لوگوں کی صحبت ہے، برے لوگوں کی بیٹھک ہے، دنیا کے اندر اگرچہ وہ برا دوست آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے لیکن قیامت میں وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ قیامت تو بہت دور ہم چلے گئے، اگر آپ دنیا سے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے جس کو دوست بنایا ہے وہ آپ کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے اس دوست کو آپ کا جنازہ پڑھنے آتا ہے؟ یا آپ کو جب مر جائیں گے ہم، کیا وہ دوست آپ کو قبر میں سنت کے مطابق اتار سکے گا؟ کیا وہ ایصال ثواب کے سارا اہتمام کر سکے گا؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں ترجیح ان لوگوں کو دینی ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے کام آئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے یعنی جو گناہگار ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اس کے بعد کچھ نیک لوگ ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین اخواننا کانوا یصلون معنا، کچھ ہمارے بھائی بھی ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ رب العالمین فرمائے گا اذهبوا، جاؤ جہنم کی طرف۔ اب یہ عذاب کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ان کو، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جاؤ جہنم کے اندر، اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر لے کر آ جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ جو دوستی ہے نا، یہ جو بیٹھک ہے، یہ قیامت والے دن کام آئے گی کہ جو بندہ نیک لوگوں کو دوست بنائے گا، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھے گا اور نیک افراد کی صحبت کے اندر بیٹھے گا، یہ صرف دنیا میں آپ کو کام نہیں آئیں گے بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ نیک لوگ سفارش کر رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ ہمیں کس کی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے بڑے کمال صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالی عنہما سلطان المفسرین بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ کتنی کمال بات ارشاد فرمائے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جب بھی تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو کچھ چر لیا کرو۔ تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ علم کی مجالس ہیں، علم کی مجلسیں ہیں، علم کی جہاں باتیں ہو رہی ہوں جب بھی تم وہاں سے گزر رہے ہو تو پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیا کرو۔ تو اپنا دوست ہم ایسے لوگوں کو بنائیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت کے اندر بھی وہ کام آئے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمیں ایصال ثواب بھی کرنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے دعوت اسلامی کے پیارے دینی ماحول کہ لوگوں کو اگر آپ اپنا دوست بنائیں گے، یہ ایسے کمال دوست ہوتے ہیں جب ہم مر بھی جاتے ہیں نا پھر بھی ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ آپ کے مساجد کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں کرائیں گے، وہ قرآن خوانی کرائیں گے، یعنی مرنے کے بعد بھی اتنا ثواب یہ دوست پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہی اس پیارے ماحول میں آ کر ایسے لوگوں کو دوست بنا لیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں۔ کیا بات ہے جی، بہت پیارا ایک پیغام بھی ہے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے بیان بھی فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے کن افراد کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ میں چاہوں گا قربان بھائی، ہمیں یہ جو تعلق ہے، یقینی بات ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تعلق واسطے کہیں نہ کہیں، ایک تو رشتہ داریاں ہیں، یہ تو ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے رشتہ داری تو ہو ہی جاتی ہے، دادا دادی چاچو ماموں، یہ وہ رشتہ داریاں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ انسان دنیا میں آئے گا تو والد صاحب کے بھائی ہوں گے تو بڑے ہیں تو تایا ہوں گے، چھوٹے ہیں تو چاچا ہوں گے، والدہ کے بھائی ہیں تو ماموں ہوں گے، بہن ہے تو خالہ ہوں گی، مطلب یہ رشتہ داریاں تو ہیں ہی ہیں۔ لیکن انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اسکول کی لائف دیکھیں، آپ کالج کی لائف دیکھیں، یونیورسٹی کی لائف دیکھیں، یا اس کے بعد آفیسز کی طرف جائیں یا کہیں بھی ہو، اسے دوست کی حاجت پیش آتی ہے۔ تعلق اس انداز سے کہ بعض اوقات وہ باتیں کہ جو اپنے والد صاحب سے نہیں کر سکتا، یعنی کہ بسا اوقات دکھ درد بھی ہوتے ہیں ایسے کہ کس طرح بیان کریں کہ والد صاحب ٹینشن میں آ جائیں گے، بیمار ہیں تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی، لیکن دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے، غبار ہوتا ہے، یا اپنی خوشی غمی میں چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہو، تو اس صورت میں بندہ پھر دوستی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کون سے ایسے اصول ہیں، وہ کون سے ایسے قاعدے ہیں، قوانین ہیں کہ جن کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پھر دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کچھ تعلقات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو رشتہ داریاں کہا جاتا ہے، جو کہ آٹومیٹک ہوتے ہیں جی، اور کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں رشتے کا نام تو نہیں دیا جاتا، لیکن ثاقب بھائی انہیں نبھانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور یہ جو تعلق ہے نا، اسی کو دوستی کہا جاتا ہے، کہ وہ کوئی خاص رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے میری جو دوستی ہے اس کے ساتھ، اس کے تعلقات کو نبھاؤں، اس کی دوستی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کروں۔ اچھا، دوستی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پہلے یہ بات یقیناً سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، دوست بنانے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، دوستی رکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ بھائی نے بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ثاقب بھائی اپنی روزمرہ زندگی کا بھی جائزہ لیں، مشاہدات کو ہم دیکھیں اور اسی طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جس طریقے سے دوستی کا مفہوم وسیع ہے نا، یعنی کم نہیں ہے، دوستی کا مفہوم بہت ہی بڑا ہے، بہت وسیع ہے مفہوم، اسی طریقے سے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں نا تو وہ بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اصول و ضوابط بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور اگر کوئی دوستی کے اصول و ضوابط کا پاس رکھتے ہوئے ایک دوستی نبھاتا ہے، ایک دوست بناتا ہے، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے، روزمرہ کے جو مشاہدات ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا شخص دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی کے راستے پر وہ چلنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ دوستی ہی کی وجہ سے ان کی دنیا خراب ہو گئی، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ دوستی ہی کی وجہ سے وہ ان کی آخرت کو خراب کرنے کے در پہ ہوتے چلے گئے، لیکن جو اصول و ضوابط کے پاس رکھتے ہوئے آگے بڑھے، ماشاءاللہ ان کی زندگی بھی بہت خوبصورت اور آخرت بھی انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ میں یہاں پہ کچھ اصول و ضوابط عرض کرتا ہوں، جیسے کہ ایک اصول بہت پیارا کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم زبان پر چلتے ہیں، زبان پر چلتے ہیں، ہاں کیا مطلب؟ یعنی بزنس میں جو تاجر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کہا جاتا ہے بھائی ہماری بات زبان پہ ہوتی ہے، یا کیا مطلب؟ یعنی ہم نے جو کہہ دیا نا وہ ہے،
اگر ہم نے کہا ہے کہ یہ چیز ایک نمبر ہے تو وہ ایک نمبر ہے. یہ چیز اگر ایک نمبر نہیں ہے تو ہم بتا دیں گے آپ کو. جی. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ سچائی پر یقین ہے اور بزنس وغیرہ جو ہے وہ سچائی پر چلتا ہے, بھروسے پر چلا کرتا ہے. تو دوستی کا بھی ایک یہ تقاضا ہے کہ جو دوست ہونا اس کے اندر سچائی ہو اور شفافیت ہو. واہ. ایسا نہ ہو کہ سامنے تو وہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل کے اندر کچھ اور رکھا ہوا ہے, اظہار کسی اور بات تک کر رہا ہے لیکن پیٹھ پیچھے کچھ اور عمل ہو رہا ہے. تو دوستی کا ایک اصول, ایک قاعدہ, ایک ضابطہ یہ ہے کہ اس کے اندر سچائی اور شفافیت ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, دوسرا یہ کہ اعتماد اور رازداری ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کئی مرتبہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے والد کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے کوئی پرابلم ڈسکس نہیں کرتا, ان سے شیئر نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کسی مرض کے اندر مبتلا ہو اور کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہو, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے جو بہت قریبی ہو. دیکھیں قرآن مجید میں الاخلاء کہا نا, ایک صدیق وہ ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے اور جس سے بڑی راز کی بات شیئر کی جاتی ہے, جس سے بہت قیمتی باتیں, جس کو بہت قیمتی باتیں بتائی جاتی ہیں, اور وہ باتیں بھی جو عموماً رشتہ داروں سے چھپائی جاتی ہیں وہ دوست کو بتا دی جاتی ہیں. اس سے ہی خلیل کہا جاتا ہے. اب یہی وہ خلیل ہے جس کو چننے میں احتیاط کرنی ہے نا. اب یہ وہ خلیل ہے جس پر اعتماد ہو رہا ہے اور جس پر بھروسہ ہو رہا ہے. تو اب تقاضا یہ ہے کہ اس دوستی کے اندر اعتماد مکمل ہو اور رازداری پوری ہو, کیونکہ وہ امین ہوا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت قیمتی بات اس نے اپنے دوست کو بتا دی اور اسی دوست نے اس کا نقصان کروا دی. اچھا, اسی طریقے سے وفاداری. جی. دیکھیں وفاداری کا دوستی کے اندر بہت ہی اہم کردار ہے کہ وفاداری کیا ہے کہ اچھا وقت آئے یا برا وقت آئے, جی, اور سونے دن چل رہے ہوں یا موڑے دن چل رہے ہوں, جیسے بھی دن چل رہے ہوں, دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کا حق ادا کرتا ہے. اچھا, جب اردو سپیکنگ پنجابی بولتا ہے نا تو پنجابیوں کو بڑا مزہ آتا ہوگا اور آتا ہے کہ بڑا محسوس کرتے ہیں کہ یار اب سونا موڑا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی, لیکن یہ ہے کہ پنجابی بولتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے, گڑبڑ نہ ہو جائے. تو آپ تھے تو کہہ دیا, آپ صحیح کروا دیں گے. اللہ کو جزاک اللہ. تو وفاداری جو ہے نا یہ دوستی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی لیے دوستی کے ضوابط میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وفاداری اس کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح احترام ہونا چاہیے. جب آپ دوستی کے اندر کیا ہوتا ہے, گیدرنگ لگتی ہے, آپ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, چیزوں کو شیئر کرتے ہیں, لیکن اگر وہی دوست دوسرے کی کسی بات کا احترام نہ کرے, اس کا مذاق اڑا دے, بڑی محفل میں اس کے لباس کا مذاق اڑا دے, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا مذاق اڑا دے, تو یہ وہ دوستی ہے جو دوستی کے قابل نہیں ہے. لہذا دوستی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر وفاداری ہو, اسی طریقے سے احترام بھی ہو. اچھا, تعاون اور مدد بھی ہو, جس پہ کچھ ہم نے بات بھی کی. اچھا, دوستی کا ایک بہت خوبصورت جو تقاضا بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھا مشورہ دینے والا ہو. واہ. ہاں, اچھا, اچھا مشورہ دینے والا کون ہوگا؟ وہ دوست جو حسد نہ کرنے والا ہوگا. یعنی اپنے دوست کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے, اس کو خوشی ہو رہی ہے. اپنے دوست کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے, خوشی ہو رہی ہے. اس کے بعد کوئی اچھی چیز آ گئی, اس کو خوشی ہو رہی ہے. دوستی کا ایک تقاضا جس طرح یہ ہے کہ وہ حسد نہ کرنے والا ہو, اسی طریقے سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھا مشورہ دینے والا ہو کہ کل کو اس کا دوست آگے بڑھے اور جو ہے وہ اپنے جو لائف سٹائل ہے, جو بھی معاملات ہیں, جو بھی اس نے فیصلہ لینا ہے اس نے, وہ اچھے انداز سے کرے. ثاقب بھائی, اگر میں بیان کرتا چلا جاؤں نا, بہت تفصیل ہے. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں, پھر میں اس پوری بات کو ایک لائن میں سمرائز کرتا ہوں. ایک آخری تقاضا وہ یہ ہے کہ معافی, یوں سمجھے کہ معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا. واہ واہ, دیکھیں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کسی کے ساتھ کو چائے پیتے ہیں, باتوں کی شیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے, گیدرنگ لگتی ہے, تو کچھ اونچ نیچ ایسی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ برتن آپس میں ہوں تو ٹکرائی جاتے ہیں, آوازیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں. اب اگر آوازیں پیدا ہوں, معاملہ آگے تک چلے جائے تو پھر یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اب دوستی کا جب تقاضا یہ ہو کہ اس کے اندر معافی ہو, تو یقین کریں بہت خوبصورت دوستی ہوا کرتی ہے. لیکن اگر معافی نہ ہو, ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو, تو یہ دوستی نہ چلا کرتی ہے, بلکہ دنیا میں بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. میں اس کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ساری باتوں کو گویا کہ سمرائز کیا ایک لائن کے اندر. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے مغیرہ, تمہارا ہر وہ بھائی, ساتھی اور دوست جس سے تمہیں دین کے اعتبار سے بھلائی نہ پہنچے, تو اس کا تعلق چھوڑ دو, یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے. اب یقین کیجیے, ہم نے سچائی کی بات کی, ہم نے وفاداری کی بات کی, ہم نے تعاون کی بات کی, ہم نے احترام کی بات کی, ہم نے معاف کرنے کی بات کی, اچھا مشورہ دینے کی بات کی. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا دین اسلام تربیت کرتا ہے. دین اسلام نے جن کی تعلیمات ہمیں فراہم کی ہے.
تو اب اگر ایک شخص وہ ہے جو اپنے سامنے والے دوست کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ دین کے اندر کیسا ہے, جی. اس کا دین پر عمل کیسا ہے, یہ مجھے برائیوں سے روکتا ہے یا نہیں روکتا, یہ مجھے اچھائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا, جی. جب کوئی ایسا دوست بنا لیتا ہے نا, جی. ثاقب بھائی یقین کریں یہ دوستی بڑی کامیاب دوستی ہوا کرتی ہے, بہت خوبصورت دوستی ہوا کرتی ہے, اور یہی وہ دوستی ہے جو صرف دنیا میں کامیاب نہیں کرواتی, دنیا میں کام نہیں آیا کرتی بلکہ آخرت میں بھی کام آیا کرتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کی قربان بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین چند ایک اصول, آپ ہر ایک اصول کو دیکھیں نا, یعنی یوں لگتا ہے کہ اپنے اندر نا ٹھیک ٹھاک یہ وسعت رکھتا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں, یا یوں کہیں کہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ معافی کو ہی دیکھیں. شریعت مطہرہ نے معاف کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کتنے اقوال مل جائیں گے, قرآن پاک کی آیات ملیں گی, احادیث ملیں گے, بزرگان دین کے اقوال مل جائیں گے آپ کو معاف کرنے کے حوالے سے, درگزر کرنے کے حوالے سے, پردہ رکھنے کے اعتبار سے, اعتماد کے حوالے سے. یعنی یہ چند ایک باتیں جو ہم نے دوستی کی بیان کی ہیں, اگر ان کو اپنے سامنے رکھیں, اور یہ کیا ہے, یہ دین ہے. دین کا حکم ہے سچ بولنا, دین کا حکم ہے دل کو پاک رکھنا, دین کا حکم ہے کینہ, بغض, عداوت, دشمنی, نفرت, اس سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا. یہ دین اسلام کا حکم ہے. جی ہاں, شریعت مطہرہ کا حکم ہے. دین اسلام کا حکم ہے کہ معاف کیا جائے. دین اسلام کا حکم ہے کہ اچھے دوست کا انتخاب کیا جائے. تو جب آپ دین کا انتخاب کرتے ہیں نا, تو پھر یہ ساری صفات ایک اچھے دوست میں آپ پائیں گے, اس بندے میں کہ جس کے اندر دینداری ہے. تو ہماری چوائس کیا ہے, ہمارا انتخاب کیا ہے, ہم کس کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی دوستی کے لیے, کس کے لیے, کس کی طرف ہم اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا, وہ کون سے افراد ہیں, یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ اصول چند ایک مدنی چینل کے ناظرین ہم قربان بھائی نے بیان کیے, اس کے علاوہ بھی اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ چیدہ چند ایک باتیں ہم نے جو بیان کی ہیں, اسے اپنے پیش نظر رکھیں. خدا را اپنے دوست جب بنائیں تو پھر ان میں یہ باتیں دیکھیں. ہمارا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے اسد بھائی کہ بعضوں کے بارے میں مشہور ہوگا, یہ بڑے جلدی دوست بنا لیتا ہے, یہ بہت جلدی, حالانکہ یہ بہت جلدی دوست بنا لیتا ہے, یہ اس کے لیے کتنا خطرناک ہے. اچھا, یہ بہت جلدی اعتماد کر لیتا ہے, آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا, یہ بہت جلدی دوست بناتا ہے, بہت جلدی اعتماد کرتا ہے, بہت جلدی گھل مل جاتا ہے. گھل مل جانا ایک اچھے انداز کے ساتھ, یہ تو شریعت مطہرہ نے اس کو سراہا بھی ہے کہ ایک اچھے انداز میں, جب آپ دین کے داعی ہیں, آپ دعوت دینے والے ہیں, اور اچھے انداز میں آپ دعوت دیں, ٹھیک ہے. لیکن اعتماد ایک دم کسی پر کرنا, ایک دم کسی کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھانا, مثلا اب یہاں سے سفر کر رہے ہیں آپ, مثال کے طور پر یہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار تک کا سفر, اور گاڑی میں ساتھ کوئی بیٹھ گیا, اب یہ کیا ہوا, اس سفر میں بھی دوستی ہو جاتی ہے. اب اس دوستی کا یوں ہوتا ہے کہ بھئی اعتماد بھی ہو گیا, اور چند دن یعنی پھر میسیج پہ بات ہوئی یا فون پہ بات ہوئی, اب اس کا اثر یہ ہو گیا کہ اندھا اعتماد. تو یہ بھی تو نقصان دہ ہے نا. ہمیں کن افراد کو دوست بنانا ہے, کیسے افراد کو دوست نہیں بنانا, جیسے ابھی قربان بھائی نے ذکر بھی کیا ہے. تو بہر صورت ہم اپنی مجالس کی طرف غور کریں, اپنے دوستیوں پر غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, کہ ہم نے کن افراد کے ساتھ بیٹھنا ہے, کن افراد کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, اور یہ سمجھے گفتگو کا خلاصہ ہے کہ فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, جی, کہ مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تم میں سے ہر ایک دیکھ لے دوست بنا کس کو رہا ہے, دوست کس کو بنا رہا ہے, یہ ضرور دیکھ لیں. جی. تو اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں, یعنی اپنے آپ کو وہ دیکھیں میں دوست کس کو بنا رہا ہوں. اب آپ کی بات کہ بھئی اندھا اعتماد اگر وہ کر رہے ہیں سامنے والے پر, تو یہ بھی تو دیکھ لے کہ جو اندھا اعتماد کسی کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ آپ دینی اعتبار سے کر رہے ہیں یا اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر دین پہنچانے کے لیے آپ دوسرے کو اپنے قریب کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اس کو دین پہنچائیں, لیکن اس کے اوپر اندھا اعتماد نہ کریں. آپ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے, اس کا ماضی کیا ہے, اس نے زندگی کس طرح بسر کیا, آپ اس کو نہیں جانتے. تو ضرور یہ دیکھ لیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تم میں سے ہر ایک بندہ دیکھ لے دوست بنا کس کو رہا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فارمولے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. شاہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے صرف, کیا بار بار فرما رہے تھے سرپرائز آپ کو ملنے والا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بڑا انتظار کر رہے ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین بالکل چند دنوں سے تو نہیں, میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں
جب سے پروگرام شروع کیا سلمان بھائی نے ایک عرصہ تک ماشاءاللہ کیا، اور اس کے بعد جب سے میرے پاس آیا تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ ہمیں ایک شخصیت کا دیدار کرایا جائے۔ وہ سرپرائز کیا ہے، آئیے مدنی چینل کے ناظرین وہ سرپرائز کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ زیارت کر سکتے ہیں حاجی عبد الحبیب بھائی کی، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے؟ ماشاءاللہ خیریت سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے آپ۔ مدنی چینل کے ناظرین وللہ الحمد، آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبد الحبیب اتاری ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سب کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں سیکھیں گے بھی ہم۔ ہماری گفتگو ہے سب بیٹھک کے حوالے سے چل رہی ہے، ہماری بیٹھکیں، ہمارے تعلقات، دوستیاں، ہم جن کے ساتھ چائے کے پھٹے پر بیٹھیں، چاہے گلی کے نکر پر بیٹھیں، اسکول کی ہو، کالج کی ہو، یونیورسٹی کی ہو، آفس کی ہو، کہیں بھی ہو، ہم اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ہونا کیسا چاہیے۔ وہ تعلق ہونا چاہیے نا کہ جس میں ہمیں اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے جی، تو یہ واقعی بڑی اہم موضوع ہے۔ نارملی اس موضوع کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے، یعنی دوست بنانا اتنا آسان ہے کہ جو مل گیا وہ میرا دوست ہے، جس نے چائے پلا دی وہ میرا دوست ہے، جس نے دعوت دے دی، اچھا دوست کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی میرا دوست ہے۔ جی، دوست اس طرح نہیں بنایا جاتا، کیونکہ جب دوست کے دین پر ہوتا ہے جی، تو پھر سلیکشن ہونی چاہیے۔ وہ تو اب سوشل میڈیا ہے نا کہ فرینڈ ریکویسٹ آئی اور ایکسیپٹ کر دی، یہ کیسے ایکسیپٹ کر دی؟ وہ کون ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں کیا امپیکٹ ڈالے گا؟ وہ ایک بڑا پیارا خوبصورت جملہ پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھنے کا یا سننے کا ملا کہ انسان اپنے 5 قریبی لوگوں کا پرتو ہوتا ہے، 5 قریبی لوگوں کا ریفلیکشن اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کن 5 قریب، ہمارے کون سے لوگ 5 قریب ہیں۔ اگر ہم سلیکٹ کر لیں اچھے، سمجھدار، سلجھے ہوئے، جس میں کوئی نیکوکار بھی ہو، کوئی عالم دین بھی ہو، ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا علم رکھنے والا بھی ہو، تجربے کار بھی ہو، تو انسان کے اندر خود بھی نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثاقب بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، اور مجھے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی اسلامی بھائی سے 2-3 سال بعد ملاقات ہونا اور تھوڑی دیر ساتھ بیٹھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی ذات میں کچھ بہتری آئی ہے، اس کی باتوں میں کچھ اور پختگی آئی ہے، میچیورٹی آئی ہے۔ بندہ کہتا ہے نا آج کل کہاں بیٹھنے لگے ہو، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ یار بڑی اچھی بات ہے، آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، بڑا کمال ہو گیا آپ کی باتوں میں۔ اٹ مینس اس نے کچھ سیکھا ہے، اس نے کچھ لرن کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی کسی سلجھے ہوئے آدمی سے 2-3 سال بعد ملاقات ہو، اس کی باتیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، عجیب وہ محاورے استعمال کر رہا ہوتا ہے، عجیب سلینگز یوز کر رہا ہوتا ہے، عجیب ابے تبے والی باتیں، تو بندہ کہتا ہے کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ آپ کا تو یہ انداز نہیں تھا۔ تو انسان کی ذات میں قریبی 4-5 لوگوں کا ریفلیکشن آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اب آپ نے جملہ کہا کہ کہاں بیٹھ رہے ہیں، اب وہ بیٹھ کر کون سی لینگویج وہاں استعمال ہو رہی ہے، باتیں کون سی ہو رہی ہیں، آپ چیزیں کیا سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے کردار کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا آپ کو امپروو کر رہے ہیں۔ تو دوست تو ہمیشہ وہی ہونا چاہیے جس سے مجھے کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، میری ذات میں بہتری ہو۔ اور اگر آپ کو ایسے دوست نہیں ملتے، یہ بھی سوال آئے گا کہ جناب ایسے دوست ڈھونڈے کہاں پر اس دور میں، تھرمامیٹر کون سا ہے؟ ہاں تو پھر اور پتہ چل جائے۔ ہاں اگر تو دیکھیں نا، اس میں تھرمامیٹر تو یوں لگ سکتا ہے کہ بھائی اگر اس میں پہلے تو یہ دیکھیں نا، وہ روایت ہے نا کہ جس دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، تو پہلے یہی دیکھ لینا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو خدا یاد آتا ہے، مجھے نماز کی فکر ہوتی ہے، یا وہ دوست ایسا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مذاق اڑاتا ہے، خیر تو ہے مولوی بننا ہے، ہر وقت نماز کی بات کر رہے ہو۔ تو ایسے دوستوں سے دور ہو جائیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر اللہ اور رسول سے محبت بڑھ جائے، صحابہ اہل بیت سے محبت بڑھ جائے، عشق مدینہ بڑھ جائے۔ تو چوزی ہونا چاہیے، سلیکشن ایسی ہو کہ یار اس دوست کے پاس بیٹھوں گا تو مدینہ یاد آئے گا، اس دوست کے ساتھ بیٹھوں گا تو علم دین سیکھوں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو زمانے کے احوال سیکھنے کو ملیں گے۔ تو سب دوست مل کر مجھے گرو کریں، گروتھ ہو گئی، نہ کہ ان کے ساتھ جا کر جو سیکھا وہ بھی میں بھول جاؤں۔ وہ سب جب ہمارے پاس آپ کے ایک دوست کا پیکیج ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دکھائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، اور آپ سے پھر ہم سیکھیں گے کہ آپ نے ویسے بہت سفر بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ویسے آپ کہیں تو کسوٹی ہو جائے آپ کے مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے کیا میرے لیے ریکارڈ کیا ہے، کون سے دوست ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آئیے دیکھتے ہیں۔ عبد الحبیب بھائی سے پہلی جو میری ملاقات تھی وہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر ہوئی تھی سن 2006 میں، اور میرا پہلا حج تھا، اور پہلا حج عام طور پہ کافی مشکل ہوتا ہے
کیونکہ وہاں کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں بھی اسی طرح کی مشکلات میں تھا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ عبدالحبیب بھائی مل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کیا، اور پھر چل جتنے بھی معاملات تھے میرے حج کے، الحمدللہ مجھے کہیں بھی کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جتنا خیال اور جتنی کیئر عبدالحبیب بھائی نے کی، وہ شاید میں اگر 2-4 خادم بھی ساتھ لے جاتا تو اس طرح نہ ہوتا. تو یہ میرا ان سے پہلا تعارف تھا، اور اس کے بعد پھر ہماری دوستی کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد الحمدللہ میں نے جتنے بھی حج کیے ان تمام اسفار میں عبدالحبیب بھائی کا ساتھ تھا. اسی طرح جو عمرے کیے تو سوائے 2 عمروں کے بقیہ ہر عمرے کے اندر عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہی سفر کیا. اور یوں ہی جو دیگر ممالک میں جانا ہے، جرمنی، UK، نیپال اور ساؤتھ افریقہ، لسوٹھو، یہ جتنے ممالک میں جانا ہوا تو ان میں یا تو سفر پورے کا پورا ہی آپ کے ساتھ ہوا، اور یا یہ تھا کہ وہاں پر ملاقات ہوتی تھی. تو یوں ہمارا بڑا ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا تھا کہ جہاں پر بھی ہم جائیں تو وہاں پر ہم اکٹھے جائیں، اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ اکٹھی ہوتی تھی. مجموعی طور پہ یہ ہے کہ جو میں نے عبدالحبیب بھائی کو پایا، جو میں نے ان کی خوبیوں کا مشاہدہ کیا ہے، وہ بہت ساری ہیں. کچھ دوستی کے اعتبار سے، کچھ اخلاق کے اعتبار سے، کچھ نیکی اور تقوی کے اعتبار سے، اور کچھ ایک مبلغ کے جذبے کے اعتبار سے. ایک اور بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، اور وہ ہے بلند ہمتی. پرسنلی وہ آدمی کہ جس کی ہمت بلند ہو، جس کا حوصلہ بلند ہو، جس کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کا جذبہ ہو، وہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے. اور یہ حدیث مبارک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہمت والے کاموں کو پسند فرماتا ہے، اور جو مریل سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. تو بلند ہمتی کے کام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور میں نے اگر میں کہوں کہ شاید میری نظر میں عبدالحبیب بھائی کی جو سب سے بڑی 2 یا 3 خوبیاں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ہمت بڑی بلند ہے. انتھک محنت کرنا، کوشش کرنا، کر کے چھوڑنا، کسی بھی شے کے اندر نہ کرنا، اور کسی بھی شے کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. ایسا نہیں. بڑے سے بڑے کام کے اندر، بڑے سے بڑے پروگرام کے اندر، پلان کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا جو ہے، یہ عبدالحبیب بھائی کی طبیعت ہے. ایک مبلغ کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. وہ گھر میں ہے، وہ بازار میں ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ سفر میں ہے، وہ حضر میں ہے، وہ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ ایک بہت خوبی جو ہے وہ قریب سے دیکھنے کو ملی. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی چیز ہے، اس کا تعلق ہمت کے ساتھ بھی ہے اور نیکیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ایک نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، جو ایک آیت مبارکہ قرآن پاک ہے نا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، ان سے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. عبدالحبیب بھائی کی سوچ میں نے یہ دیکھی ہے کہ ان کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کروں گا، پھر یہ ہوتا ہے کہ یار سعادت ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یادگاریں میری بہت ہیں، اور بہت سے مواقع پہ بہت سے خوبصورت خوشگوار انسیڈنٹس بھی ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب میری شادی تھی تو ایک نارملی ایک فیملی فنکشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر آدمی چل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ شریعت کے مطابق سارے معاملات تھے. تو اس میں یہ تھا کہ دعوت تو تھی، لیکن بطور خاص یعنی یہ توقع نہیں تھی کہ یہ پہنچیں گے. لیکن ہوا یہ کہ الحمدللہ میرے ولیمے کے موقع پہ عبدالحبیب بھائی آئے، اور ایک تو پرسنلی جو گفٹ تھے وہ لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو گفٹ تھا وہ یہ تھا کہ امیر اہل سنت نے جو میری شادی کے اوپر جو صحرا لکھا تھا وہ عبدالحبیب بھائی کے ہاتھوں مجھے بھیجا تھا. تو وہ پھر عین ولیمے کے دن جو ہے نا وہ مجھے صحرا دیا گیا. تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوشگوار یاد ہے کہ امیر اہل سنت کے دستے مبارک کا وہ لکھا ہوا اور ایک خاص موقع کے اوپر دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کے ذریعے پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے، ہمیں بھی دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 آمین. کیا بات ہے. وہ سب یہ تو
کچھ پرانے تاثرات ہیں 2019 کے ہیں, کیا اس کے بعد بھی موقع ملا ہے عمرہ کرنے کا ساتھ یا؟ مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ جیسے انہوں نے فرمایا, انہوں نے شرف دیا اپنے ساتھ کئی سفر کرنے کا اور کئی ملکوں کا سفر ہوا, مگر اب کچھ تھوڑا تعطل آ گیا. پچھلے دنوں ذاتی تجربات میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ وہ دوبارہ ہمارا ٹریول ساتھ شروع ہو. مفتی صاحب کا اپنا ٹریول بھی کافی ماشاءاللہ ہو گیا, کئی ملکوں میں خود بھی تشریف لے جاتے ہیں, لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کلپ میرے لیے ریکارڈ ہوا ہے اور میں نے آج خود پہلی بار دیکھا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے. اور یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یقیناً میں نے خود بہت کچھ سیکھا. یعنی یہ میرے لیے سعادت تھی کہ مجھے ان کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا. اور وہی والی بات جو اب میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے دوستوں میں کوئی عالم دین ہے, کوئی مفتی ہے, تو پھر تو آپ کے وارے نہیں آ رہے ہوگا. آپ کے تو مزے آ گئے کہ آپ کو شرعی رہنمائی بھی مل رہی ہے, زمانے کے حالات کی پتہ چل رہے ہیں. اور مفتی صاحب تو ایسی جہاندیدہ شخصیت ہیں کہ الحمدللہ میں اپنے گھر کے مسائل پر بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں اور بہترین مشورے ملتے ہیں. کہ اللہ پاک نے امیر علیہ فرماتا ہے نا, مفتی ہوتا ہے, اس کی نظر اتنے پہلو پر ہوتی ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی مشورہ کرنے گئے اور ہمیں لگا یار یہ رائے تو مل ہی جائے گی, اتنا سوچا ہے تو یہ ٹھیک ہی ہے, لیکن مفتی صاحب بعض اوقات ذہن کا ایک ایسا دریچہ کھول دیتے ہیں, ایک ایسا راہ دکھا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ادھر تو میری توجہ ہی نہیں تھی. تو الحمدللہ. اچھا, آپ کی خواہش, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ سفر فرمائیں؟ 100%. دیکھیں مفتی صاحب نگران, میں وہ خوش نصیب ہوں. چلے یہ بھی تحدید سے نعمت کی لیے کرتا ہوں کہ جتنے تقریباً دارالفتہ کے مفتیان کرام میں سب کے ساتھ ہی مجھے سفر حرمین کرنے کا موقع ملا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اچھا, ایک تو نا سفر حرمین اور خاص طور پہ حج, اس کی دوستی جو ہے نا یہ سب سے پکی ہوتی ہے, کیونکہ بندہ کئی دن ساتھ گزارتا ہے. آپ بھی دیکھیں آپ کے جو مکہ مدینے میں دوست بنے ہوں گے نا, وہ دوستی یادگار ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ سعادت رہی, موقع ملا. اور پھر اس کے بعد نگران شورا کے ساتھ کئی سفر کرنے کا موقع ملا. تو بات وہی ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ سفر نہ کرے جہاں وقت کا ضیاع ہو اور پتہ چلا کہ سفر بھی جو ہے نا وہ تکلیف کا باعث بن جائے. سفر میں تو ویسے بھی بڑا چن کے ساتھ ہی لینا چاہیے. سفر پہلے ہی تکلیف, بندہ ڈبل تکلیف, تو پھر آپ تو اور پریشان ہو گئے نا کہ اس کو سنبھالوں یا جناب میں اپنا سفر کروں. تو الحمدللہ مجھے بڑے اچھے ساتھی سفر میں آپ تک ملے ہیں, اللہ کرے آئندہ بھی ملتے رہے. آمین آمین. صاحب آپ کی کوششیں, آپ کی کاوشیں, مفتی صاحب یہ بھی جیسے ذکر بھی فرما رہے تھے کہ آپ میں یہ ہے کہ میں کروں گا انشاءاللہ, اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے. آپ کی کوششیں, آپ کی کاوشوں پر ہمارے پاس کچھ ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہے. آپس میں ہم لوگ یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں اگر اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, اور ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ عقیدہ اہل سنت, عقیدہ حق کا کیا ہے, اور جو مقدس رہتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کیا ہے. تو اس لیے ایک مرتبہ عبدالحبیب بھائی سے اسی درس میں ملاقات ہوئی اتفاق سے. تو عبدالحبیب بھائی سے میں نے عرض کی کہ حضرت اب اس حوالے سے ہمارے علاقے میں مسجد کے حوالے سے کوئی کام ہونا چاہیے. تو عبدالحبیب بھائی نے اس وقت ایک لفظ مجھے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ علاقے میں آپ جگہ پرچیز کریں سب مل کے اور وہاں پہ مسجد بناتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. میرا نام الطاف جانی ہے. تو عبدالحبیب بھائی کو میں تقریباً 1992 سے جانتا ہوں. ہمارے علاقے میں سنیوں کی مسجد کے حوالے سے کوئی نہیں تھی, تو یہ طے کیا گیا کہ کلفٹن اور ڈیفینس میں مسجدوں کے لیے کام کیا جائے. ہمارے ساتھ یہ موجود ہوتے تھے اور سب نے مل کے کوشش کر کے ہم نے بغیر مطلب ہمارے پاس رقم موجود نہیں تھی, لیکن کسی سے 10 لاکھ روپے ادھار لے کے ہم نے چیک ایڈوانس دے دیا ایک زمین کا. وہ جگہ لے لی گئی اور الحمدللہ اس کے بعد بہت کوششیں ہوئیں, بہت مشورے ہوئے. میرا نام الطاف بلّہ ہے. فیضان زیلان مسجد جو بلاک 8 کلفٹن میں ہے, اس کے تعمیرات کے لیے اور اس کی زمین وغیرہ کے لینے کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی کو انہوں نے آگے بیڑا اٹھایا کہ بھائی میں جو ہے نا اس کو لیڈ کروں گا, اور انہوں نے جگہ کے لیے تغودو کی. ہم سب ان کے ساتھ تھے اور ایک جگہ ہم نے خریدی, تقریباً اس کے پر تعمیرات شروع کی, اور اس کے لیے ہم نے کافی وہاں پہ تغودو کی. امیر اہل سنت نے وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی اور ہمیں دعائیں بھی دی کہ اس سمے آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے. ہر جگہ جہاں خیر ہوتی ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے. تو شریروں نے اپنی پوری شرارت کی اور اس کام کو رکوانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. لیکن ایسا بھی ہوا کہ مسجد کی جو ہے نا وہ بنیادیں کھد گئی تھیں, اور صرف آگے کی 2 صفحے تھی اور پیچھے بالکل جو ہے نا مسجد میں جیسے بنیاد پڑی ہوئی تھی, اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے نماز ادا کی. اور پھر بہت سارے چکر بھی ہوئے, سرکاری کام بھی تھے. سب ہر شخص نے جو ہمارے جو ممبرس تھے ہر ایک نے اپنی اپنی جستجو کی, سب نے اپنی جستجو کی, جہاں تک جس کی جو اپروچ تھی سب نے اپنی اپروچ سے کام کیا, اور الحمدللہ ساری رکاوٹیں دور ہوتی گئیں.
اور یہ امیر اہل سنت کی دعا کا فیضان تھا کہ ایسی غیبی مدد آئی کہ بالآخر 2-3 سال کی تاخیر ہوئی اس مسجد کی تعمیر ہونے میں، رکاوٹ بھی، لیکن بالآخر یہ مسجد تعمیر ہو گئی اور آج آپ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے آج اس مسجد کو بنا بھی دیا، خرید بھی لیا، اور اس میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، اور خاص کر کے ان کے والد مرحوم کا. اب اس وقت یہ ہے کہ ماشاءاللہ کلفٹن ڈیفینس کے ہر بلاک میں تقریباً مساجد اہل سنت کی ہے الحمدللہ. بہت ہی اچھا ماحول مل گیا ہے، ورنہ ہمیں نماز کے لیے وہاں پہ مسجد میسر نہیں تھی، ہمیں نماز کے لیے دور دور جانا پڑتا تھا. اور اب وہ ہماری یہ کہ نسلیں بھی اس مسجد میں آ رہی ہے، اور یہ بہت ہی اچھا کام ہو گیا ہے. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر میں عرض کروں، جب آپ نے جگہ پرچیز کر لی، پہلے تو اس کے لیے محنت، کوشش، بہت کچھ تھا، اس وقت کیفیت کیا تھی کہ جب ہو گیا کہ اب انشاءاللہ یہاں پر ہماری ایک مسجد ہوگی؟ یہ ویسے زندگی کے یادگار یوں سمجھیے کہ ایونٹ میں سے ایک ایونٹ تھا، کیونکہ اسی علاقے میں بڑا ہوا، کلفٹن کے علاقے میں، اور اسی محلے میں امیر اہل سنت نے جو رفیق الحرمین کتاب لکھی تو وہ گھر بھی یہیں تھا. کیا بات ہے. تو بے شک اس میں ان تمام یہ جتنے بھائی آپ نے دکھا یہ سارے ہی میرے ساتھی تھے، اور یقیناً سب نے ایک سے بڑھ کر ایک کام کے ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتا ہے. میرے والد گرامی کو اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کا یقیناً بہت بڑا ہمارے لیے حوصلہ تھا. تو ہوا یہ کہ یہ جگہ جب خریدنے گئے نا، تو یہ یعنی 90s میں 2.5 کروڑ روپے بہت بڑی اماؤنٹ تھی. 2.5 کروڑ روپے کی جگہ تھی، کلفٹن کا علاقہ مین روڈ پر جگہ تھی، اور پیسے تھے نہیں ہمارے پاس. جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایڈوانس کے پیسے بھی کسی سے ادھار لے کے دیے تھے. تو پھر سچی بات ہے رات کو نیند بھی کم آتی تھی کہ یار ہوگا کیا، ہوگا کیسے. پھر ہم نے اس زمانے میں اسکیم نکالی کہ 92,000 روپے گز بنتا تھا، انداز بنایا تھا. ہم گھر گئے الحمدللہ، بلڈنگ میں ایک ایک دروازے پر کھٹکھٹا کر الحمدللہ کوشش کی، اور ہم جا کے کہتے تھے بھائی قبر میں 2 گز زمین چاہیے گی تو 2 گز زمین مسجد میں لے لو، 1 گز لے لو. تو کئی لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے 2 گز لی، امی کے لیے 1 گز، تو ابو کے لیے 1 گز. تو اس طرح کرتے 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 پہلے یہ پیسے جمع ہوئے، جیسے بتایا کہ تعمیر میں بڑی پرابلمز آئیں، اور لیکن الحمدللہ یہ ایک شاندار تعمیر ہوئی. اور پھر امیر اہل سنت نے ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، یہ کلفٹن میں جو فیضان جیلان مسجد ہے، نام بھی امیر اہل سنت نے دیا. اور 12 ربیع الاول کی رات، یہ لوگ حیران ہے کہ اس رات امیر اہل سنت کیسے تشریف لائے. یہ الگ بات ہے کہ امیر اہل سنت اور جانشین امیر اہل سنت 12 ربیع الاول کی رات تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا، اور یہ دعا دی تھی کہ اس مسجد کی برکت سے 12 مسجدیں بنیں گی. اور آج الحمدللہ کلفٹن اور ڈیفینس میں ملا کر کم بیش 25 کے قریب مسجدیں بن چکی ہیں. الحمدللہ یہ بنتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ. یہ پہلی تھی، اس کے بعد اللہ نے راستے آسان کر دیے الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہاں پر میں چاہوں گا ان افراد کے لیے کہ جو ہمارا پورا ایک شعبہ ہے خدام المساجد کا، مدارس کا، تو ان عاشقان رسول کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے آپ کی؟ اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کہیں ایسا بھی ہوا ہوگا کہ شاید اب نہ ہو، یہ جگہ ہم پرچیز نہ کر سکیں؟ دیکھیے یا بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، مسجد کے کام جو ہے نا ہوتے ہی ایسے ہیں. جتنے بھی لوگ مسجدیں بنانے والے ہیں نا، ان کی جیب میں پیسے تھوڑی ہوتے ہیں. پہلے تو جگہ خریدنی ہوتی ہے، پھر کوشش کرنی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی بندہ، مجھے ایک اسلامی بھائی یاد ہے ہمارے ملیر کے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں میرا شوگر بڑھ گئی ہے، میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا جب سے میں نے مسجد کا پلاٹ لیا ہے، کیونکہ مجھے ٹینشن، یہ تاریخ آ گئی ہے اور پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا سارے کام ایسے ہی ہوں گے. ہاں آپ کی نیند خراب ہوگی، آپ کو ٹینشن ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا کہ آپ نے کئی گھر کے سودے کینسل ہوتے دیکھے ہوں گے. یا ٹوکن دیا لیکن پیسے نہیں تھے، آگے جا کے سودا ہی کینسل ہو گیا. مسجد کا سودا آج تک کینسل ہوتے نہیں دیکھا ہوگا. کبھی ٹوکن ضبط نہیں ہوتا مسجد کا. اللہ کی رحمت سے پیسے ہو ہی جاتے ہیں، اللہ غیب سے بھیجتا ہے، ہمیں آزمایا ضرور جاتا ہے. دیکھیں اگر مسجد بناتے وقت یہ خیال دماغ میں آ جائے نا یہ میرا گھر نہیں ہے، گھر جس کا ہے اس نے ہی مدد کرنی ہے، میں نے مزدوری کرنی ہے. میں خوش اس بات پر ہو جاؤں کہ اللہ مجھ سے کام لے لے، باقی کام تو اللہ کا ہے. جس کا گھر بنا رہا ہوں اسی نے بندے بھیجنے ہیں، اسی نے ان کے دل میں ڈالنا ہے، انہوں نے پیسے دینے ہیں. مسجد بھی جب پلاٹ بھی خرید لیں گے، تعمیر بھی ہو جائے گی. خوش نصیب وہ ہے جو اس میں مزدوری کر لے، جو اس میں تھوڑا محنت کر لے. تو الحمدللہ یہ کام ہو جاتے ہیں. ہمت کے ساتھ کریں، اچھے طریقے سے کریں، اور اسلامی بھائیوں کو ملائیں. تو اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں دنیا اسلام میں دعوت اسلامی اس وقت وہ تحریک ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے سال میں سینکڑوں مسجدیں بناتی ہے. اب تک دعوت اسلامی 7,000 سے زیادہ مساجد بنا چکی ہے. اب بھی آپ کراچی کے علاقے میں جائیں تو ہر تھوڑے گلیوں کے بعد اگر آپ کو کوئی نئی مسجد بنتے نظر آئے گی. دیکھیں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، 25-30 سال پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا نئی مسجدیں بننے کا. ہمارے پاس کراچی میں 60 سال 70 سال 100 سال پرانی مسجدیں تھیں. یہ نئی مسجدیں بننا جو ہے یہ دعوت اسلامی نے ایک ایسا ٹرینڈ دیا ہے کہ اب محلے والے ہر محلے میں ایک مسجد بنا رہے ہیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں. الحمدللہ اس میں بہت بڑا کردار دعوت اسلامی. کیا بات ہے. اچھا یہ جو مساجد کے حوالے سے
یا یہ جو اتنی ہمت ماشاءاللہ آپ دکھا رہے ہیں، اللہ آپ کو نظر بات سے بچائے، مجھے مزید پتہ ہمت نہیں بھی تھا کہ عطا آج آپ یہ سلسلہ جو ہے وہ میرے فضائل پر کریں گے. دیکھیں یہ تو جو بھی کسی سے بھی کسی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اچھی بات ہی کرے گا، تو وہ میرے عیب تو کوئی نہیں بیان کرے گا. یہ سارے پرانے دوست ہیں تو میری غلطیاں بھی ان کے سامنے ہوں گی. اللہ تو میرا خیال ہے ہم کوئی بھی اگر ویڈیو کلپ ہے یا کوئی میرے بارے میں بات تو ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم سب اس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں. یہی عرض ہے سب کہ یہ جو اتنی ہمت ہے، میں جو عرض کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ جذبہ کیا امیر سنت کی طرف سے تھا، نگران شورا کی طرف سے تھا، یا یوں ہوتا ہے نا کہ بچپن سے جب کچھ کرنے کا ذہن ہوتا ہے، شروع سے کچھ کام ہوتا ہے کہ شروع سے میں یہ کروں گا، تو یہ جذبات، یہ جذبے کہاں سے اصل میں دیکھیں دو تین چیزیں ایک ساتھ اگر غور کرتا ہوں میں بھی تو الحمدللہ یقیناً سب سے بڑا کردار تو امیر اہل سنت کا ہے. لیکن امیر اہل سنت کے اندر جو قائدانہ صلاحیت ہے، آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. غربت ہے، کوئی پرانا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. امیر اہل سنت کے فیملی میں کوئی بہت بڑے بڑے نام نہیں تھے کہ جس کو ان کا بیٹا ہے، لیکن ایک اکیلے غریب شخص نے اتنی بڑی تحریک بنا لی اور ہمت تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام آج تک ہمارے سامنے نہیں لے رہی ہے. وہ چل سو چل والا جو معاملہ امیر اہل سنت سے ایک تو دیکھنے کو ملا. پھر اللہ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے، تو ابو کے اندر بھی بڑی قائدانہ صلاحیتیں تھی. اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے مجھے بہت اسپیس دیا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، اور پھر سپورٹ کرنا، مالی تعاون بھی کرنا، اجازت دینا. پھر چوتھا کردار میں یہ کہوں گا، تیسرا کردار میں کہوں گا، ہمارے استاذ محترم تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مفتی امین صاحب. میں نے بھی ان سے پڑھا، نگران شورا نے کئی بار ان کے اپنے بیانات میں ان کا ذکر وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانشین امیر اہل سنت نے بھی کچھ ان سے کتابیں پڑھی. تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، وہ ایک ایک بندے میں تحریک ڈالتے تھے، ایک ایک بندے میں یہ ذہن دیتے کہ تم نے کچھ بڑا کرنا ہے. تو الحمدللہ وہاں سے بھی ذہن بنا. اور پھر سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جس کو دنیا میں بڑے کام کر رہے ہیں نا، دعوت اسلامی میں آ جائے، دعوت اسلامی میں جتنے بڑے کام کرنے کے مواقع ہیں نا، یعنی میرے اندر صلاحیت ہے مگر موقع ہی نہیں ہے. لیکن اگر دعوت اسلامی مل جاتی ہے نا کسی کو، تو دیکھیں بڑے بڑے ہم تینوں دیکھ لیں، ہماری شاید فیملی میں کبھی کوئی کس کی چینل پہ نہیں گیا ہوگا، ہمارے خاندان میں سے کوئی جا کر اس طرح کروڑوں لوگوں تک بات نہیں پہنچا پاتا ہوگا. ہم سب کو کس نے چانس دیا ہے؟ دعوت اسلامی کا کمال ہی یہ ہے کہ اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ملٹیپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ تحریک ہے کہ جس میں صحابہ وابستہ ہو جائیں. یہاں بڑے کام کرنے کے بڑے مواقع موجود ہیں. کیا بات ہے. اچھا، آپ نے اساتذہ کرام کی بات کی، یعنی دینی ایک تعلق ہے، علم دین حاصل کیا آپ نے ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اچھا، یہ علم دین کی طرف آنا، یہ ذہن آپ کا کیسے بنا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں تو ظاہر ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنا اور کاروبار کرنا، تو ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین، تو انہوں نے ذہن دیا کہ یار رات کی درس نظامی کی کلاس شروع ہوئی ہے. ہم سارے کاروباری لوگ تھے، تو میں نے کہا اچھا اس زمانے میں یہ بالکل نئی بات تھی کہ رات کو بھی درس نظامی ہوتا. اب تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ہونے لگا ہے. تو میں رہتا تھا کلفٹن میں. یہ کلاس شروع ہوئی یہاں جمشید روڈ پہ. مفتی امین صاحب نے یہاں، مفتی امین صاحب کو یوں تو جانتے تھے، وہ بڑے محبت کرنے والے بھی تھے. کہ مفتی صاحب نے شروع کی ہے تو میں جاؤں گا، آپ چلیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں یار میں تو کہاں جاؤں گا یار. تو کہتے ہیں میں آپ کو گھر پہ بلانے آؤں گا. اچھا. اب اس اسلامی بھائی کو دل میں اللہ نے پتہ نہیں کیا بات ڈال دی کہ وہ رہتے تھے لائٹ ہاؤس پہ، میں رہتا کلفٹن میں. کلاس تھی جمشید روڈ پہ، سب دور دور ہیں. وہ روز گاڑی لے کر میرے گھر آتے، مجھے پک کرتے، ہم ساتھ جاتے، واپس مجھے گھر چھوڑتے. لیکن مزے کی بات یہ کہ شاید 1 مہینہ یا 2 مہینے بعد وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا درس نظامی، جو مجھے لے کر گئے تھے. وہ دربا یدربو، اور جب گردانیں شروع ہوئی تو ہم کاروباری لوگ، ہمارے لیے تو ساری چیزیں نہیں تھی. گردان کیا ہوتی ہے، تو یہ جناب یہ سیغے کیا ہوتے ہیں. اچھا، وہ کہتے میں تو نہیں جاؤں گا. مجھے مزہ آنے لگ گیا. تو مفتی امین صاحب جہادیدہ شخص، انہوں نے کہا آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. اب میں اپنے کنونس پہ آنے لگ گیا. وہ سائڈ پہ ہو گئے اور میں آنے لگ گیا، اور الحمدللہ. اچھا، میرا مفتی صاحب سے دوستی بھی تھی، پیار بھی تھا. میں ان کو کہتا دیکھیں بھائی میں رات کو ہی پڑھوں گا، آپ نے پورا پڑھانا تو رات کو پڑھائیے گا، صبح میں نہیں اٹھ سکتا، صبح میں نہیں جاؤں گا جامعہ میں. کہتے آپ پڑھو تو صحیح. پڑھاتے 4 درجے تو پڑھا دیے انہوں نے، شاید 5واں بھی انہوں نے پڑھا دیا. اب وہ مجھے سمجھانے لگے کہ دیکھو بیٹا آخری درجہ ہے نا، وہ جامعہ میں جا کے پڑھ لو، اس سے فائدہ ہوگا. میں نے کہا میں صبح اٹھ ہی نہیں سکتا. کہتے نہیں سب بہتر ہو جائے گا. اتنا ذہن انہوں نے دیا کہ پھر مجھے خود لے کے دارالعلوم گئے. انہوں نے خود میرا امجدیہ میں داخلہ کروایا. اور اس کے بعد اس زمانے میں ہمارے جامعۃ المدینہ بالکل شروع ہی ہوئے تھے، یا مطلب چند ہی جامعات تھے. تو انہوں نے مجھے وہاں داخل کروا دیا، دارالعلوم امجدیہ میں، کیونکہ وہ وہاں کے استاد بھی رہ چکے تھے. انہوں نے بھی وہیں سے درس نظامی کیا تھا. اچھا. اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا آپ یہاں پڑھو، انشاءاللہ اس سے دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا. اور پھر آگے جا کے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ شاید دارالعلوم امجدیہ کے لیے بھی تاریخی واقعات تھے، اور الحمدللہ میرا وہاں ہونا تھا. تو یہ بہرحال اللہ کی رحمت سے پھر درس نظامی کمپلیٹ ہو گیا. دارالعلوم امجدیہ کے اساتذہ اکرام حاجی عبدالحبیب بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
آئیے اللہ ان کے بھی اب تاثرات لے ہیں. جی. اچھا ہمارے گرامی القدر اور لائق صد احترام جو اس وقت بین الاقوامی مبلغ ہیں حضرت علامہ عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بہت زمانے سے ان کو جانتا ہوں. وہ زمانے طالب علم امجدیہ میں تھے، تو ماشاءاللہ پڑھنے میں بہت لائق فائق، وقت کے پابند اور بہت ہی ادب اور احترام کرنے والے. بنیادی طور پر انہوں نے تعلیم دوسری جگہ حاصل کی ہے، مگر وہ خاص طور پر حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہیں. دارالعلوم امجدیہ جو مرکزی ادارہ ہے، انہوں نے اس میں تعلیم کی تکمیل کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دعوت اسلامی کا کام پورے پاکستان میں اور پھر پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے بیانات جس حیثیت کے اور جس علمی مواد پر وہ مشتمل ہوتے ہیں وہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. بہت بے مثال اور بے نظیر ان کے بیانات ہیں. پورا پاکستان پوری دنیا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہی ہے. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں کہ جب ان کا رجحان دینی تعلیم کی طرف ہوا، مدنی ماحول سے وہ وابستہ ہوئے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا ان میں شوق اور جذبہ اٹھا، تو وہ دارالعلوم امجدیہ آئے اور دوران طالب علمی انہوں نے کئی سال دارالعلوم امجدیہ میں گزارے، اور ان کی تمام تر صلاحیتیں جو ہم نے وہاں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر سامنے آئے، محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے، اساتذہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے رہے. علم اور عمل کا وہ پیکر ہیں ماشاءاللہ. صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے، بیانات بھی اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا رویہ بھی بہت اچھا ہے. کتنی دفعہ میں نے ان کو اپنے ہاں پروگرام میں مدعو کیا تو اپنے طور پر ماشاءاللہ تشریف لائے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے بے لوث دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس وقت وہ ہمارے بین الاقوامی مدنی مبلغ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، حال میں، قال میں بے شمار برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. ایک جو ان کی خصوصیت میں بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بادب ہیں. اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ انتہا کر دیتے ہیں. اور میں نے اپنے اساتذہ سے اور اپنے مشائخ سے اور اپنی جو میری ایک کچھ 25 26 27 سال کی جو تعلیمی میری ایک پڑھانے کا ایک تجربہ ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ طلبہ جو اساتذہ کا اور اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اور قبر حشر میں تو انشاءاللہ ہوں گے ہی ہوں گے. ان کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اساتذہ کا اور مجھ جیسے گناہگار سیاکار کا بھی اتنا ادب کرتے ہیں کہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی برکت نصیب فرمائے، اور جو دین کا یا اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اتنی زیادہ طلبہ کے ساتھ ان کا اٹریکشن اور لگاؤ تھا کہ ہم نے ان کو دارالعلوم امجدیہ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہماری جو اسٹوڈنٹ یونین بنتی ہے جو کہ بزم امجدی رضوی کہلاتی ہے، اس کا ان کو صدر بنایا. اور آپ نے اپنے دوران صدارت بہت احسن انداز میں بزم امجدی رضوی کے کاموں کو سر انجام دیا، جس میں عرس اعلیٰ حضرت کی تیاری، ربیع الاول شریف کے جلوس کی تیاری، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک ایسا آپ کے تمامی اساتذہ کرام کو سلامتی عطا فرمائے. ابھی تو ہم 3 ہستیوں کا یہاں ہم نے ذکر یعنی دکھا سکیں. مفتی امین صاحب کی تو زیارت سے یعنی ہم محروم رہے. اچھا مفتی امین صاحب جب آپ یہاں پر لے کر آئے تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو دعوت اسلامی کے لیے فائدہ ہوگا. جی. تو کیا آپ نے دیکھا کہ کس اعتبار سے فائدہ ہوا؟ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا کہ جب دور حدیث میں پہنچا نا میں، جی، تو مجھے اس زمانے میں یہ اندازہ ہوا کہ بھائی امیر اہل سنت تو اس کی دستار کرتے ہیں کہ جس نے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیا ہو، جی، اور مدنی بھی وہی کہلاتا ہے. صحیح. تو میں امیر اہل سنت کے پاس آیا، میں نے کہا بھائی میں نے دور حدیث یہاں کرنا ہے. جی. تو ہمارا
پیار بھی تھا. تو امیر نے فرمایا کہ بیٹا آپ وہیں دورہ دیکھیں وہاں کریں, اچھا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا وہاں پر اور دورہ کرنے یہاں آ جائیں گے تو ان کو نہیں لگے گا کہ یار ہماری پروڈکٹ تھی اور ہم نے پڑھایا اور دورہ حدیث کرنے وہاں چلے گئے. بیٹا آپ وہیں رہے, دعوت اسلامی کا فائدہ ہوگا. تو میں نے مان میں کہا پھر دیکھیں وہ پھر جب میں پورا کر لوں گا تو دستار آپ نے کرنی ہے. تو وہ بعد میں الحمدللہ انہوں نے شفقت فرما دی تھی. تو ہوا یہ کہ میں جب وہاں دورہ حدیث میں پہنچا تو ان کا ایک اصول ہے کہ ہر سال دورہ حدیث میں سے کسی ایک طالب علم کو سلیکٹ کرتے تھے جس میں بزم امجدی رضوی کا صدر بنایا جاتا تھا کہ تمام طلبہ یونین کا ایک صدر ہوگا جو طلبہ کی فلاح و بہبود اور دینی کام اور ان کی تربیت اور دیگر چیزوں میں جیسے عرس اعلیٰ حضرت ربیع الاول کے پروگرام اس کو لیڈ وہ کریں گے. جی. تو سید شاہ طرب القادری صاحب, علامہ سید شاہ طرب القادری صاحب جو تو اس کی حلف نامہ ہوتا تھا, وہ حلف کی تقریب کرتے تھے. اچھا. تو مجھے اچانک رات کو فون آیا کہ بھائی ریحان صاحب کا ہی فون آیا جو یہ محتمم اعلیٰ تھے کہ کل بزم امجدی رضوی کی جو حلف کی تقریب ہے اور ہم نے طے کیا کہ آپ صدر ہوں گے. اچھا. میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا حضرت آپ مجھے کہاں صدر بنا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں ہم نے طے کر لیا ہے. اللہ. تو پھر میں پریشان ہو گیا کیونکہ یہ میرے لیے نئی بات تھی. تو میں نے مفتی امین صاحب کو فون کیا, وہ مدینہ شریف میں تھے, کہ مفتی صاحب اس طرح مجھے کال آئی ہے کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ بن جائیے, اور یہی میری تمنا تھی کیونکہ مفتی صاحب بھی بزم امجدی کے صدر رہے تھے, ان کے بعد یہ سعادت مجھے ملی. پھر میں نے نگران شورا کو فون کیا کیونکہ تنظیمی طور پر مجھے پوچھنا تھا کہ ایک تنظیم میں ہوتے ہوئے میں کسی بزم کا اور اس میں تعلق کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں یہ موقع اچھا ہے آپ جائیں. پھر اس کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ چونکہ مجھے ساری وہ چیزیں ملی تو پھر ہم نے دارالمجدیہ میں نیک اعمال کا رسالہ جاری کر دیا. ہم نے الحمدللہ وہاں پر وہ پروگرامز ہوتے تھے تو میں پھر انعامات میں کبھی امامہ شریف تحفے میں ہم دے رہے ہیں, قافلوں میں سفر شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایک کمال کام یہ ہوا کہ 3 دن کا کراچی کا اجتماع ہوا. دارالمجدیہ میں 3 دن کی چھٹی ہوئی اور اساتذہ اور طلبہ سب ہمارے ساتھ 3 دن اجتماع میں چلے. تو الحمدللہ وہی پیار آج تک باقی ہے کہ اساتذہ نے اتنا پیار دیا, اتنا اسپیس دیا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز سے مالا. اچھا, یہاں آپ کے استاد محترم نے بھی بات فرمائی کہ ادب تو ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی سنتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں کہ ادب کس حد تک ہونا چاہیے اپنے استاد کا, اور یہ کس درجے تک لے کر جاتا ہے, کس حد تک فائدہ ہوتا ہے ادب کا؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل 2 اور 2 4 والی, استاد صاحب نے بھی فرمایا با ادب با نصیب. واہ. آپ جتنا ادب کریں گے اور علماء کرام کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ انہوں نے تو ہمیں دین سکھایا ہے اور یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں, وارث الانبیاء ہیں. تو جن لوگوں نے بالخصوص آپ کو علم دیا, اب اساتذہ کرام ہیں ان کا ضرور ادب کریں, لیکن پھر اگر آپ نے علم دین سیکھا ہے تو ان کا ادب تو اور ہی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ میں نے امجدیہ میں یہ دیکھا کہ یہ اساتذہ جو مفتیان کرام ہیں, جب ان کے استاد آتے تھے تو کوئی ان کے جوتے اٹھا رہا ہے, کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے. تو یہ انہوں نے پریکٹیکل ہمیں سکھایا کہ یہ خود شیخ الحدیث ہوتے ہوئے, خود مفتیان کرام ہوتے ہوئے جب بڑے علماء آتے تھے تو کس ادب کے ساتھ وہ ان سے پیش آتے تھے. تو الحمدللہ پھر امیر اہل سنت کو دیکھا کہ امیر اہل سنت کا علماء اہل سنت کے ساتھ انداز, بڑے بڑے علماء فیضان مدینہ تشریف لاتے تھے. تو امیر اہل سنت جس انداز سے ان کے ساتھ ملاقات کرنا, مجھے یاد ہے شیخ حبیب عمر صاحب آئے تھے یمن سے, تو امیر اہل سنت اپنے گھر سے, جب پیر کالونی میں گھر تھا, ننگے پیر نیچے تشریف لائے اور گاڑی تک ان کو چھوڑنے گئے اور ان کی گاڑی کا دروازہ تک امیر اہل سنت نے کیا. تو وہ پریکٹیکلی بڑوں نے تربیت کی کہ یہ ادب کر کے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ خزانہ وہ ہے کہ عزت دیں گے پھر آپ کو عزت ملے گی. آپ کہیں دنیا میری عزت کیوں نہیں کرتی, اور آپ کسی کی نہ کریں, پھر نہیں ہوگا. آپ لوگوں کا ادب کریں, پیار دیں, عزت دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا آپ کے لیے پلکیں بچھائے گی. کیا بات ہے. تو یہ دینی کام کرنے کے لیے بھی, مبلغ کے لیے بھی, ہر اعتبار سے مسجد کے امام کا ادب کریں. آپ جس مسجد میں درس دینے گئے وہاں علماء کرام ہیں, ان سے محبت سے پیش آئیں. آپ کا ادبی لوگوں کے دل میں جگہ بناتا ہے, آپ کا اخلاقی لوگوں کے دل میں جگہ بناتا ہے. آپ کہیں میں جناب بڑا مشہور آدمی اور میرا سب لوگ ادب کریں, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, آپ نے مسجد کا ذکر کیا, مسجد باب رحمت, یہ کون سی مسجد ہے, اس کی کیا یاد ہے, کیا فرمائیں گے؟ ہاں, مسجد باب رحمت واقعی میرے لیے تو باب رحمت ہی بنی. کیا بات. کیونکہ سب سے پہلے جو درس دینے کی مجھے سعادت ملی یہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر دور تھی. ہمارے پاس تو مسجد علاقے میں تھی ہی نہیں. صحیح. تو وہاں پھر ہم جاتے تھے, سائیکل پہ جاتے تھے, پھر بعد میں اسکوٹر پہ جاتے تھے, تو وہاں درس دینے کی سعادت ملی. آپ انشاءاللہ بات کنٹینیو فرمائیں گے, آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. ارے بھائی کیا کیا جمع کیا ہوا ہے بھائی آج آپ نے. میرا نام محمد صوبت خان کوہاٹی ہے. جامع مسجد باب رحمت میں بطور خطیب کے برسوں سے اللہ پاک خدمت لے رہا ہے اور لیتا رہے. حاجی محمد فیصل, جن کو اب ہم اور آپ حاجی عبدالحبیب عطاری زیدہ مجدہو کے نام سے جانتے ہیں, وہ اس علاقے میں پہلے رہائش پذیر تھے. تو دعوت اسلامی سے جب وابستہ ہوئے تو یہیں سے انہوں نے سٹارٹ لیا, یہیں درس دیا, اور اب تک ان کی وہ نسبت اور محبت قائم ہے. یہاں قریب میں ارد گرد میں جب وہ کسی محفل میں تشریف لاتے ہیں
تو یہاں جامع مسجد باب رحمت کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں، نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں، یہاں جو انہوں نے درس سٹارٹ کیا تھا ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ ان کے والد گرامی جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی یہاں کے نمازی تھے۔ میں برسوں سے عبدالحبیب عطاری عزیز مجدہ کو جانتا ہوں، اور فیضان جیلان میں ان کی خدمات کا میں بہت سی محفلوں میں ذکر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ جو کام انہوں نے کیا اخلاص کے ساتھ کیا، یہ ان کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرا نام عبدالقادر عطاری ہے۔ میں عبدالحبیب بھائی کو سن 1980 کی دہائی سے جانتا ہوں، جب یہ ہمارے علاقے ٹھٹائی کمپاؤنڈ میں عثمان غنی مسجد کے اندر اپنے والد صاحب کے ساتھ پروگرام کے اندر آیا کرتے تھے، اور اس وقت غالباً ان کی عمر ہوگی تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد میری وابستگی دعوت اسلامی سے ہو گئی۔ اس کے بعد میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عبدالحبیب بھائی سے پہلے ان کے والد محترم میرے دوست تھے، اس کے بعد عبدالحبیب بھائی، اور اب ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے بھی میری دوستی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 3 پشتوں کے ساتھ میری دوستی رہی ہے۔ اصل میں ہم جس کیٹیگری کے لوگ ہیں اور جس لائن کے لوگ ہیں، یہ کام ہمارا ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اور پھر وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو کمال کرتا ہے۔ اس لائن کے نہ ہوتے ہوئے بھی دین کا جو کام کیا اور اس وقت جو کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید استقامت عطا کرے اور اس میں ان کو برکت عطا فرمائے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری مسجد سے انہوں نے سٹارٹ لیا، یہاں سے اللہ رسول کے نام کی برکتیں حاصل کی، اور اب تک وہ اس نسبت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں تو محبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے۔ اللہ نے جس طرح ان کا چہرہ نورانی بنایا ہے، امامہ شریف کی بہار ہے، اس طرح ان کے کام کی بھی بہار ہے۔ پھر امیر اہل سنت کا جس طرح ان کو اعتماد حاصل ہے، اللہ پاک ان کی ساری ٹیم کو برکتیں اور کامیابیاں نصیب کرے۔ ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جب کبھی ان کے مبارک قدم اس طرف آتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں۔ ہمارا ذکر خیر وہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دین دنیا میں سرخرو کرے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو ہماری پرانی یادیں تازہ کر دی ماشاءاللہ۔ صحبت خان کوہاٹی صاحب بڑے اچھے مقرر اور بہت اچھی بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، چونکہ یہ کچھ پرانی ویڈیوز لگتا ہے بہت پہلے سے آپ نے رکھی ہوئی تھی، آج آپ نے اس کو جو ہے نا وہ منظر عام پہ لائیں۔ ہم موقع کی تلاش میں موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ مسجد سے آپ کا تعلق؟ باب رحمت مسجد، اب جو مسجد ہم نے دیکھی نا، یہ تو کافی بڑی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ مسجد بہت چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، اور ماشاءاللہ یہی والی بات ہے کہ اچھا، علماء اہل سنت کا دعوت اسلامی پر اعتماد اور ان کا پیار، ہمیں مسجدوں میں داخلہ تو انہوں نے دیا نا۔ دعوت اسلامی نے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ 7,000 مسجدیں بنائی، تو یہ تو بعد میں بنی، پہلے تو علماء اہل سنت نے ہمیں اجازتیں دی، ہر مسجد میں درس کی اجازت، بیان کی اجازت۔ تو یہ جو ہم سب تربیت ہمیں ملی، یہ مسجدوں میں درس اور بیان کی اجازت کی وجہ سے ملی، قافلوں میں ہمیں اجازت ملی جانے کی، اس کی وجہ سے مبلغین تیار ہوئے۔ تو یقیناً یہ علماء اہل سنت کا اخلاص اور ان کی مہربانی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے کلفٹن میں جتنی بھی مسجدیں تھیں، اسی سے آگے ایک PNT کالونی میں الفلاح مسجد تھی، وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے کی سعادت ملی۔ تو اسی طرح پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کا سفر شروع ہوا۔ تو آپ نے یہاں سے ایسا ابتدا کی ہے دینی کاموں کی، یا کیا ہوا آپ کو؟ ایسا ہی ہوا، یعنی یہ اس علاقے میں چونکہ ہم رہنے آ گئے تھے، تو یوں تو دعوت اسلامی سے تعلق تھا، مگر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، درس دینا، بیان کرنا نہیں تھا۔ یہاں جب آنا ہوا تو چونکہ اب پرماننٹ رہائش تھی، تو وہاں کے جو نگران صاحب تھے، انہوں نے کہا یار آپ کے فیملی کا تو دعوت اسلامی سے تعلق ہے، آپ کے والد صاحب کا امیر اہل سنت سے تعلق ہے، اب آپ بھی اس عمر کو پہنچ گئے۔ میری عمر ہوگی جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں تو 14-15 سال، 15 سال کی عمر ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں درس دینا شروع کریں۔ تو میرے لیے درس دینا، میں پہلا جب درس دیا، وہ درس بھی مجھے یاد ہے کہ کس طرح ڈرتے ڈرتے درس دیا تھا، لیکن ان سب نے آگے بڑھ کر حوصلہ افزائی فرمائی کہ ایک چھوٹا سا نوجوان ہے اور درس شروع کیا ہے۔ پھر وہی والی بات ہے کہ بندہ جب کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پھر سیکھ لیتا۔ کیا بات۔ اچھا، رفیق الحرمین جو کتاب قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، اور بڑی پیاری کتاب ہے، آپ کے دوست اس حوالے سے کچھ بیان کر رہے ہیں، جی آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم قافلے میں گئے تھے گل بہار میں، بہت چھوٹی عمر تھی، وہ کسی کے ساتھ آئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ وہاں بھی ہمارے قافلہ نگران سے سوالات کرتے رہتے تھے، تو ان کو پوچھنے کی عادت تھی۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ عبدالحبیب بھائی کی
15 साल की उम्र में इनके पास 45 साल की उम्र का तजर्बा था, और इतना इनके पास दिमाग था, चाहे वो कारोबार में चलता हो, चाहे वो दीनी मामलात में चलता हो। इनके दिमाग की वो पोजीशन थी, मैं इसमें बरबला एतराफ करता हूँ कि जितनी इनकी उम्र से उससे 3 गुना ज्यादा आदमी का आज भी इनके पास तजर्बा है और इनके पास वो दिमाग चलता है। हम काफी चीजें सोचते थे और उनके पास पहले वो चीजें पहुंच जाती थी। क्लिफ्टन में जब हम रहते थे, ये भी क्लिफ्टन पे रहते थे ब्लॉक 8 में, रफीकुल हरमैन के टाइम पे बापा ने इनके घर में काफी कयाम किया, मतलब बेलौस खिदमत की है इनके वालिदैन ने, मेरे पीरो मुर्शिद की, बापा जान की बहुत खिदमत की है, और बापा जान का ही सदका इनकी पूरी फैमिली को मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई के बचपन की जब तक बात करें तो अब्दुल हबीब भाई में हमने ये चीज़ देखी थी कि क्रिकेट के दौरान जैसे ही असर का टाइम होता तो अब्दुल हबीब भाई जितने भी हमारे टीम प्लेयर्स थे सबको नमाज की तलकीन भी किया करते थे, और अब्दुल हबीब भाई के घर में वो अपने घर पे ले जाया करते थे हमको कि वहीं पे नमाज की जमात भी कराया करते थे वो। तो वहाँ पे इनके घर में एक वजू खाना बना हुआ था, वहाँ पे हम लोग वजू भी करते और वहीं पे असर की नमाज बाजमात हम अदा भी करते। जो मेरे खास जो है वो अपने हबीब अत्तारी, फैसल हबीब अत्तारी, उनसे मेरी बहुत पुरानी इस्लाम था। मुझे बराबर याद है मेरे यहाँ ताक रातों में रमजान में ये अल्लाह का वली, इसकी दुआएं और इसकी नाते सच्चे दिल से और आंसू बह रहे हैं, और लोग कितने आशिक हुए इसके, कोई इसकी वो नहीं है, इसमें इसका सच्चा दिल मुबारक के साथ जुड़ा हुआ था। हमारे इलाके में करीबी एक मस्जिद थी बाबे रहमत, वहाँ मैं इनके साथ जाता था और वहाँ पे मगरिब की नमाज के बाद अब्दुल हबीब भाई दर्स दिया करते थे फैज़ान सुन्नत से। जब दर्स देते उसके बाद लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते और बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत का इज़हार भी फरमाते, और उस मस्जिद के इमाम भी उनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। ये मेरे पास आ जाओ फारूक पाठ का, चलो अपन जो है हाजी फारूक अपने आपका महफिल आ जाओ, जो मेरा साथ तस्बियां 15 20 25 दोस्त आ जावे, मैं दुआएं मांगता था ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी लो और नाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने इसको गॉड गिफ्ट, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट, वो इसके अंदर आता है, और लोग खुद इससे खींचते थे। हम क्या थे, एक पैसा फंड नहीं, कुछ नहीं, लिल्लाह ताला और आशिक रसूल और सही बंदा, यानी मैंने लिल्लाह ऐसा बंदा जो आशिक रसूल और सही पढ़ने वाला, सही जो है वो नातों का आशिक और दुआओं का, ओ हो किसी के महफिल में, सलात में, मैयत में, उसमें हर एक में ये सबसे पहुंचा हुआ आगे होता था। और हम लोग सुबह तक होते थे, 8-9 बजे मैं सुबह 5-6 बजे जाता था घर से, ये सब महफिल अटेंड कर करके, यानी बगैर किसी बेलौस लिल्लाह ताला आशिक की खातिर जो अल्लाह ने हमें इसको पहुंचाया ना जिस दर्जे, ये इसकी अपनी जाती मेहनत, जाती अपना इसका वो है इश्क है जो अल्लाह ने वसल्लम के सदके में अल्लाह ने कहां से पहुंचा दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद। अच्छा, बचपन में कौन सा खेल आप पसंद करते थे? कौन सा खेल था जो मैं नहीं पसंद करता? अच्छा, असल में स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा शौक था, और मैं जैसे स्कूल में पढ़ा, वो कराची का जो स्कूल है उसमें सारे ही स्पोर्ट्स हैं, वो स्पोर्ट्स के हवाले से मशहूर स्कूल है जी, तो उसकी वजह से तकरीबन सारी खेल खेला, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट का शौक होता है, तो यूं फिर क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, और हमारी बाकायदा क्रिकेट टीम थी, जैसे वो रिजवान भाई जिक्र कर रहे थे, तो बहरहाल जुनून की हद तक खेल का शौक था, बल्कि बहुत अरसे तक तो स्कूल लाइफ में ही था ऐसा? नहीं, ये बाद में भी रहा, यानी मैं दावत इस्लामी का यूं समझे कि माहौल में भी था, हम दर्स भी देते थे, मगर क्रिकेट नहीं छूटता था। हाँ, वो क्रिकेट तो ऐसा था, बड़ी मुश्किल से मैं डिटैच हुआ हूँ, बहुत अरसे बाद, क्योंकि यार मुझे अब लगा कि अब ज़रा मुनासिब नहीं है, अब यार मतलब बयान भी कर रहा हूँ, दर्स भी दे रहा हूँ, और वही मौलाना साहब जो है गली में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो लेकिन वो छूटता नहीं था, वो बड़ा जो है ना जिसको कहें कि, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता मसरूफियात भी बढ़ गई, तो फिर उसके बाद ये छूट गया। अच्छा, स्कूल की कुछ यादें आपकी हमारे पास? अच्छा जी, कुछ दोस्त हैं स्कूल के। अच्छा, आइए बढ़ते हैं स्कूल के दोस्तों की तरफ। मैं इमरान गांची, मैं फैसल, जिसको आप जानते हैं अब्दुल हबीब अतारी के नाम से, उनके क्लास फेलो, उनके साथ हमने मैट्रिक किया। माशाल्लाह उनको अब हमने देखा, आज अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है, बहुत नाम है उनका। स्कूल के ज़माने की जो हमारी यादें हमारी और अपना फैसल की, हबीब भाई, आप जिसे हबीब भाई कहते हैं, उनकी, हम खेलने जाते थे, मगर हबीब भाई थोड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे, वो पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, और स्पोर्ट्स में थे मगर थोड़ा कम थे, मगर पढ़ाई में वो शुरू से अच्छे थे। मेरा नाम फैसल शाहनवाज, हाजी अब्दुल हबीब अतारी का क्लास फेलो हूँ। माशाल्लाह पढ़ाई के अंदर तो बहुत अच्छे थे, वो हम लोग स्पोर्ट्स में रहते थे ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है और मैं अब्दुल हबीब भाई का बचपन का दोस्त हूँ। अब्दुल हबीब भाई मेरे मोहसिन भी हैं। आज जो मैंने
ان کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہے. وہ ہمیشہ خوش اخلاق، نرم دل اور ہر قسم کے یعنی مقصد کوئی ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے کہہ سکے ان کے اندر کوئی برائی ہو. بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کل ہمارے ساتھ اسکول سے پڑھے ہوئے آج ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. وہ میرے پاس آتے تھے ہر جمعرات کو، مجھے لے جاتے تھے. ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا حامد، اس کو ہم بلاتے تھے. ہم تینوں تقریباً ہم ہر اجتماع میں، جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ تینوں ساتھ جایا کرتے تھے. مدنی چینل پہ دیکھا ان کو، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے کہ ہمارے ساتھ کا جو اسٹوڈنٹ، ساتھ کا پڑھا ہوا لڑکا جس مقام پہ اس وقت اللہ نے انہیں عزت دی ہے، پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے. اگر آج مجھے سن رہے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مدینے کے سفر کروں، اس لیے کہ وہ آج جس طریقے سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے دل میں دین کا درد ہے، میں چاہتا ہوں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ عبد الحبیب کے صدقے ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سب دوست تو دوست ہوتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ بچپن کے دوستوں کے تاثرات آپ کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی خاص عنایات جن پر ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی حاجی عبدالحبیب بھائی کی گیدرنگ، دوست، اور پھر ان چونکہ دوست تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے جان رہے ہوتے ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب دوست کو کمنٹ پاس کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان کا ماضی کتنا بہترین گزرا اور ابھی کتنا بہترین ہے، اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ آگے بھی اللہ نے چاہا تو اللہ خاتمہ اچھا کر دے. اللہ انما الاعمال بالخواتیم. اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں ہمیں موت نصیب فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. کچھ دوست بھی ہیں آپ کے اور رشتہ دار بھی ہیں، وہ اچھا ان کی طرف بھی بڑھیں. اللہ ہی رحم کرے. آج تو یہ ساری ویڈیوز پہلی بار میں بھی دیکھ رہا ہوں ناظرین آپ کے ساتھ. چلے دکھائیں بھائی. چلیں جی، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام محمد اشفاق اور عبدالحبیب میرے بھانجے ہیں، اور ہم لوگ ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں تقریباً، کیونکہ وہ میرے ہم عمر ہیں اور ہم لوگ اچھے دوست بھی رہے ہیں اور ہیں بھی الحمدللہ. نعت پڑھنے جاتے تھے محفلوں میں، ماشاءاللہ رونق بنتے تھے. پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے تھے. یہ 1990 میں ان کے پاس جاب پر آیا تھا. جب سے لے کر آج تک ہمارا دوستانہ ہے الحمدللہ. میرے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ عبدالحبیب کی برکت سے. ماشاءاللہ بچپن سے ہی مدنی ماحول میں تھے اپنے والد کے صدقے. حاجی فیصل اطاری کو میں 40 سال سے جانتا ہوں اور اب یہ حاجی حبیب اطاری سے مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے. حاجی حبیب اطاری بھی میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور میری بہت عزت کرتے تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ میری بہت عزت کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی 50 موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی اس دور میں، اس پہ آتے تھے. گاڑی چلانا بھی جلدی سیکھ گئے تھے، اور جمعرات کو خاص کر کے گاڑی پہ آتے تھے کہ پھر اجتماع میں جانا ہے، یہاں سے کوئی دوستوں کو بھی جمع کرنا ہے. کاروبار میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے ہوا کرتے تھے، اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے. ہم نے کام بھی شروع میں ساتھ کیا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، اور آج بھی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، رکن شورا ہیں الحمدللہ. پھر بھی ہمیں کسی بات کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، فوراً سے ہمیں جواب ملتا ہے. کوئی مشورہ ہوتا ہے تو ہمیں مشورہ دیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی بالکل غصے والے نہیں، بچپن سے ماشاءاللہ ملنسار، محبت دینے والے، لینے والے. آج بھی لوگ جو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، اخلاق سے. چھوٹے سے بھی ملنا ہے، بڑے سے بھی. خاندان میں کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پوچھتے بھی رہتے ہیں فون کر کے کہ ماموں کسی چیز کی ضرورت ہو. کوئی ہمارے رشتہ دار میں کوئی اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کریں. تو وہ ہیلپ بھی بہت کرتے ہیں خاندان میں سب لوگوں کی، اور اچھا ملن سار طبیعت کے شروع سے ہی ہیں. بچپن سے ہی جو میں ان کو اپنی پارٹیوں کے پاس لے جاتا تھا تو وہ پہلے صرف فون پہ اس کی آواز سنتے تھے، کیونکہ آؤٹ ڈور کا کام میرا ہوتا تھا. تو جب میں ان کو حاجی صاحب حج پہ چلے جاتے تو ان کو لے جاتا کہ یار پیمنٹ نکالنی ہے، چلو ساتھ میں سیٹ ہو تو جلدی نکلتی ہے. تو وہ جب دیکھتے تو یار اس بچے سے ہماری بات ہوتی تھی، اتنا ماشاءاللہ اخلاق سے ان سے بات کرتا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یار اتنی بڑی بات کرنے والا یہ اس عمر کا لڑکا ہے. کیا بات ہے صاحب، کیا فرمائیں گے صاحب آپ؟ ہاں ایسا ہی ہے، چھوٹی عمر میں کاروبار شروع کر دیا تھا. تو ہم میمن تو بچپن سے ہی کاروباری ہوتے ہیں جی. تو ایسا ضرور ہوتا تھا کہ اس زمانے میں تو یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو فون پہ کسی سے کاروبار ہو رہا ہے، بڑا کاروبار ہو رہا ہے، جب ملاقات ہوتی تو وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ جس سے کاروبار ہو رہا ہے وہ 17 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کا لڑکا ہے. جی. تو بہرحال الحمدللہ
रफीक भाई और मामू जान, और ये तो जाहिर है कि हमारे बचपन के साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अच्छा, आपकी कई एक वीडियोस हमने देखी कि आपने कुछ जगह ऐसी ख़रीदी जो पहले वहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत नहीं होती थी, और फिर आप जब अल्लाह पाक की इबादत के लिए उस जगह की ओपनिंग के लिए आप जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो उस वक्त कल्बी जज्बात क्या थे आपके? देखें, पहली बात तो ये कि मैंने कोई जगह नहीं खरीदी, जगह दावत इस्लामी ने खरीदी। दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से, नहीं, कोशिशों में देखें, ये हमेशा याद रखें कि कोई एक बंदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता। सही। बल्कि जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं ना, ये ज़ाहिर गैर मुल्क, मतलब बैरून मुल्क की बातें हैं, क्योंकि वहाँ गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें खरीद कर मस्जिद में बनी, शराब खाने तब्दील हुए, तो वहाँ तो 90% या 99% किरदार वहाँ के इस्लामी भाइयों का होता है। हमने जाके मशवरा कर लिया, उनको कह दिया ये जगह खरीद लो, ये जगह बता दी, या फिर इफ्तिताह में उन्होंने बुला लिया, तो कमाल तो उन्होंने किया। हमें तो बुलाते हैं फीता काटने के लिए कह लें या दुआ करने के लिए, तो कमाल तो उनका है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी ऐसी जगहों पर गए तो एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं कई फीलिंग्स हैं, लेकिन अब पता नहीं आपने कोई वीडियो दिखानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जर्मनी में जो हमने चर्च खरीदा था वो गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी, और वहाँ जो पहली अजान और पहली नमाज हमने पढ़ी ना, वो यकीन करे रोंगटे खड़े हो गए। वो जो कैफियत बनी थी ना, क्योंकि मैंने वो उस कैफियत में भी उस जगह को जाके देखा था जब वो मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी, जब हम उसकी डील करने गए थे। सही। वो डील करने के बाद जब नमाज पढ़ने गए, अजान देने गए, तो अल्लाह की रहमत से तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। लेकिन दावत इस्लामी पर फख्र होता है कि अल्लाह ने हमें, वो किताबों में तो पढ़ा था कि नबी पाक जब काबे में गए तो बुत मौजूद थे, तो उसको नबी पाक ने निकाला, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखने को मौका मिल रहा है कि जहाँ शिर्क हो रहा था वहाँ अल्लाह की इबादत हो रही है। और ये दावत इस्लामी का कमाल है कि अब ऐसी जगहों पर जो अल्लाह रसूल का जिक्र, ऐसा आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही है कि यानी कि हमारी सुनकर ये कैफियत है, तो आपकी वहाँ पर तो आपने पहले डीलिंग की, फिर वो खरीदा, और फिर वहाँ पर जाकर आपने अजान भी दी, नमाज भी पढ़ाई। आशिकान रसूल के वहाँ पर क्या तासुरात है ऐसा? वो तकरीबन लोग, मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि उस जगह के लिए कराची से भी एक काफिला गया था, काफी बिजनेसमैन साथ चले थे, जर्मनी हम गए थे, तो वो सब बता रहे थे कि जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जब ऐलान हुआ कि आज पहली नमाज होगी, आज से ये अल्लाह का घर होगा, तो तकरीबन लोगों की आंखों में आंसू थे कि या अल्लाह तूने ये दिन दिखाया। और अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद होती है, देखिए ना, मेरे और आपके घर का इफ्तिताह हो तो हमारी कितनी खुशी का दिन होता है कि आज मेरे घर का इफ्तिताह हो रहा है और हम मेहमानों को खुश करके भेजते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब मस्जिद का इफ्तिताह होता है ना, उस वक्त खास रहमतें बरसती हैं, इंशाअल्लाह सारे आने वालों को नवाजा जाता हो। क्या बात है। अच्छा, मदीना शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कई मरतबा हाज़िरी हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम नवाजियाँ हैं। मैं चाहूँगा मदीना शरीफ का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो ना भूलता हो, जो ज़ौक़ बढ़ाता हो, तड़प बढ़ाता हो। क्या बात। मदीने की बातें तो कहाँ भूलता है बंदा इंसान, मदीने के तो इतने वाक़यात और इतने, कहते ना मदीना कदम कदम पर ही याद आता है। क्या बात है। और मदीने की सुबह याद आती है, शाम याद आती है, रात याद आती है, मदीने का रमज़ान याद आता है। सारे मौसम देखे हैं सब आपने मदीने से? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। मदीने के तो हर मौसम की बात निराली है, हर वक्त की बात निराली है। रश में भी मदीना बहुत प्यारा लगता है, और जब थोड़ा सा रश कम हो तो तब भी बहुत प्यारा लगता है। खैर अब तो रश कम नहीं होता, पहले तो हम सेलेक्टेड दिन हमने रखे हुए थे कि इन दिनों में जाएंगे तो रश कम होगा, तो हमारी हाजिरी और रियाजुल जन्ना वगैरह आसानी से हो जाएगा। अब तो माशाल्लाह खुद ही दुआएं करते हैं, इंशाअल्लाह वसदा रवे तेरा सोना हरम, अब ऐसा ही बस रहा है माशाल्लाह, बस रहा है माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की और बरकतें दे। आमीन। तो वाकयात तो यूं तो बहुत सारे हैं, अब आपने अचानक सवाल किया है तो बहुत पुरानी बात चले बयान कर देता हूँ, शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन ठीक है, हमारे साथ तो हुआ था, इसलिए हम खुद उसके गवाह हैं। हम बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल 90s की बात होगी। हम मदीने शरीफ गए तो रात का वक्त था, कुछ साथी साथ थे, हो सकता है उसमें से कोई इस्लाम में भी साथ होंगे तो वो भी गवाही दे देंगे, और ऐसे वो सारे लोग जिंदा हैं इस वक्त। हम लोग वहाँ गए सईदुल शुहदा। सही। अच्छा, वही वाली बात जो मैंने कहा ना, एक जमाने में इतना रश नहीं होता था, अब तो माशाल्लाह हर वक्त वहां भी रौनक लगी रहती है। रौनक लगी। तो वहां रात को हम गए और हमने, वो जो टैक्सी वाला था उसको हमने कहा आप चले जाओ, हम वापसी दोबारा गाड़ी करवा लेंगे। सही। और अब वहां बैठे हम महफिल करते रहे, दुआएं करते रहे, और रात काफी हो गई। और गालिबन मुझे जो याद पड़ता है कि ये रमजान का महीना था। सही। क्योंकि सहरी हमने करनी थी, ये मुझे याद है। अब रमजान का महीना था या हमने नफली रोजे की सहरी रखनी, मुझे याद पड़ता है शायद रमजान ही था। रात हो गई काफी, अब मेरा ख्याल है अंदाजा रात के 2-2:30 बज गए। सही। अब जब 2-2:30 बजे अब हम रोड पे आए तो कोई गाड़ी नहीं, इंतजार करते रहे, कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, अब जहन बनाया कि फिर पैदल चलते। अब टाइम इतना था कि अब हम अगर पैदल जाते तो हमारी सहरी का वक्त खत्म हो जाता। सही। तो खाना भी नहीं खाया था,
تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک بڑی زبردست گاڑی نا، گاڑی بھی جو مطلب کمال گاڑی، اس زمانے بھی 90s کی بات کر رہا ہوں میں نے، تو شاید پہلی بار ایسی گاڑی دیکھی تھی. وہ گاڑی آ کے رکی، کوئی عربی شخص تھے، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ کو میں چھوڑ آتا ہوں، حرم چھوڑ کے آتا ہوں. صحیح. ہم نے کہا یار یہ اچانک سے آ کر، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے، زائرین ہے تو ہمیں بٹھا لیا، تو ہم بیٹھ گئے گاڑی میں. اب اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں کسی نے، بزرگ تھے نورانی چہرے والے، انہوں نے کہا کہ سید الشہداء جاؤ، وہاں کچھ لوگ کھڑے ان کو نبی شریف پہنچا دو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس بندے نے ہم تو نہ اس کو ابھی تک مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا، مجھے تو چہرہ بھی ہے پورا پراپر یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تو اچانک یہ واقعہ یاد آیا. اب ہم اتنے خوش ہوئے، وہ بھائی اس نے اتنی عزت کے ساتھ کہتا ہے آپ کی ہوٹل کہاں پر ہے، میں آپ کو دروازہ دوں، آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ ہم سب کے تعارف پوچھنے لگا، ہم سب کے نام پوچھنے لگا یا ہمارے بارے میں پوچھنے لگا. تو بس یہ بڑے کرم کے فیصلے، بس بلایا ہے آقا نے تو مہمان بناتے ہیں. اور یہ واقعات صرف میرے ساتھ نہیں، جو مدینے گیا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھے، سب کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی کہ دل میں خیال آیا وہ کام پورا ہو گیا، تصور کیا تو وہ چیز پوری ہو گئی، یہ کھانا ہے تو وہ کھانا سامنے آ گیا. کون ہے مدینے جانے والا کہ جس کی جو ہے نا وہ تمنا مانگنے سے پہلے نہ پوری ہوئی ہو. ہاتھ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی. اللہ اللہ اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. ہن سونے تیری مرضی ہے، ہن سونے تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کئی میسیجز آئے ہوئے ہیں، ایک میسیج اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ. ضرور ضرور. کہہ رہے ہیں کیا، اچھا آپ بتائیں کہ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں، یعنی اتنے ٹائم بعد کیوں آئے ہیں آپ؟ زیادہ وقت کیوں نہیں دیتے آپ؟
हाँ, ये टाइम मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वैसे भी मेरा ट्रैवल होता है। इंशाल्लाह साकिब शाह साहब ने पकड़ लिया है तो इंशाल्लाह फिर भी हाजिर होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा टॉपिक, हमारी बैठक रहा था, मैं चाहूँगा बुरी सोहबत के जो नुकसानात हैं इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि आप दुनिया में अगर किसी भी बद किरदार शख्स की बात कर लें, बुरे कामों में गिरफ्तार बंदे की बात कर लें, मिसाल के तौर पे कोई चोर है, कोई डाकू है, अल्लाह ना करे शराबी है, जुआरी है, अगर किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो जाए ना तो उससे पूछे ये मिला कहाँ से जी, तो आप कोई भी एक बंदा आपको शायद ये नहीं कहेगा कि जनाब मेरी बर्थडे थी तो अम्मी ने खुशी में कहा कि चले जनाब आपकी बर्थडे की खुशी में ये आपको छुरी दे रहे, जाके चोरी शुरू कर लें, या अब्बू ने जनाब अच्छे नंबर आए थे इम्तिहान में तो उन्होंने कोई शराब ला के दी थी। ऐसा नहीं होता, ये सारी चीजें बुरे दोस्तों से मिलती हैं। यानी बुरे जितने मौजूद हैं पहले उन्हीं को पूछ लेना कहाँ से बुरे बने, ये चीजें कहाँ से मिली, तो बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। कुछ लोग पता है आजकल ये कहते नजर आते हैं, नौजवानों को जब समझाओ ना कि यार बुरे दोस्त छोड़ दो जी, तो कहते हैं यार मैं बड़ा पक्का हूँ, हाँ मुझे कुछ नहीं होना, मैं तो सिर्फ जाता हूँ बैठता हूँ, दोस्त जुआ खेलते हैं जी, दोस्त गलत काम करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ बैठता हूँ जी। तो अब ये वो बेवकूफी है कि आज आप कह रहे हैं कि मैं पक्का हूँ मुझे कुछ नहीं होना, ये सारे बुरे बने ही तो बुरे दोस्तों की वजह से, वो भी पक्के ही थे जी। बाज लोग तो गए थे उनको लेने और खुद ही चले गए। तो आपको ये तय करना होगा कि मैंने बुरों के साथ नहीं बैठना है, उनका रिफ्लेक्शन आना ही आना है आपके ऊपर। कहते हैं ना वो, अगर मिसाल देता हूँ किसी के अल्लाह ना करे किसी इमारत में आग लग जाए, ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी और ऊपर वाला कहे भाई नीचे आग लगी है ना मैं तो ऊपर बैठा हूँ, एहतियातन पूरी इमारत बल्कि बाज़-औक़ात आसपास की इमारतें भी खाली कराई जाती हैं क्यों कि कोई चिंगारी ना आ जाए, और आप उधर बैठे हुए जहाँ जहन्नम की आग या अल्लाह ना करे अल्लाह की लानत बरस रही है और आप उनके साथ बैठ के कहते नहीं मैं तो नहीं करता वो करते हैं। भाई सोशल डिस्टेंस तो हमें कोरोना ने सिखाया था बिल्कुल कि भाई दूर रहो ऐसे लोगों से ना, तो भाई कम से कम गुनाहगारों से इस तरह की जो बुरी सोहबतें उनसे हम दूर रहेंगे तो बच पाएंगे और बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लोगों में बैठेंगे तो इंशाल्लाह बेशक अब वो नेकियां ना भी कर रहे हैं, वो नेकियां कर रहे हैं तो जो उन पर बरस रहा है तो उसके कुछ छींटे हम पर भी आ जाएंगे। मुझे अपने वालिद साहब की एक दोस्त की बात याद आई, बहुत पुरानी बात है, ककरी ग्राउंड में जब इज्तिमा होता था, महफिल नात होती थी 12 रबीउल अव्वल की, तो मैं वो देखता था वो अब्बू के दोस्त आते थे महफिल में या इज्तिमा में और इज्तिमा में आते ही सो जाते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल आते और चादर वादर बिछाते और बयान चल रहा है नातखानी चल रही वो बराबर में आके सो जाते। तो एक दिन मेरे अब्बू ने कहा यार फिर तुम आते क्यों हो यार, जब आते हो घर पे सोते नहीं, इधर आके सो जाते हो। कह रहे यार घर पे भी सोना है, इज्तिमा में इसलिए सोता हूँ जो इन पर बरस रही है थोड़ी बहुत मुझ पर भी बरस जाएगी। अब क्या पता कि वही उसकी नीयत उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। यार मैं घर पे भी सो सकता था लेकिन मैं इसलिए आता हूँ कि जितनी देर सुन सकूंगा ठीक है, नींद आएगी तो यहीं सो जाऊंगा। यार ये नेक लोगों के साथ ही तो बैठा हूँ, किसकी नीयत कौन सी अच्छी हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह करे कि हम अपनी सोहबत, अपनी दोस्ती, अपने ताल्लुक, अपने वास्ते जो हैं इन पर हम गौर करें और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लइए हुल्ले आन हजारा। अल्लाह करे कि हम अच्छी सोहबत इख्तियार करें और दावत इस्लामी का दीनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोवाइड आपको कर रहा है, वो अच्छी सोहबत आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो अच्छे दोस्त आपको दे रहा है। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ जुड़े रहेंगे, अल्लाह ने चाहा दुनिया भी संवरेगी, अल्लाह ने चाहा तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। आज आपके कमेंट्स नहीं ले सका, मैं मैसेजेस भी नहीं ले सका, मैं माफ़ी का खास्तगार भी हूँ। आज हमारी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आज सबसे गुफ्तगू करें, अभी भी दिल तो कर रहा है लेकिन घड़ी कुछ बता रही है कि टाइम इख्तिताम की तरफ है। आप प्यारे बच्चों की जो वीडियोज़ आज आई हैं इंशाल्लाह कल भी हम वही वीडियोस लेंगे। नया सबक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी, इसका जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल थी, 63 ईयर्स, 63 साल थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आज का ये प्रोग्राम भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुराने प्रोग्राम अगर हमसे दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती सरजद हो गई, मुआफ़ी के खास्तगार हैं। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलाम। या नबी अल्लाह सलामुन अलैहि या नूर अल्लाह सलामुन अलैहि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सना शम्अ बज़्म में हिदायत पे
सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सलामुन अलैका। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सलाम अलैका। खुले आँख सल्ले अला